نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق اللہ العظیم. برادران اسلام اور خواتین اسلام، جو آیات مبارکہ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، بہت سے مفسرین کے قول کے موافق یہ آیتیں شب برات سے متعلق ہیں. شب برات شعبان کی 15ویں شب کا نام ہے. لیلۃ البراء بھی ہے، لیلہ عربی لفظ ہے، شب فارسی لفظ ہے، اردو لفظ ہے. اور چونکہ آج کی اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ رحمتوں کے فیصلے اور مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں اور بے شمار لوگوں کو جہنم سے بری کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس مبارک رات کا نام ہی برات پڑ گیا. ان کو مہمان کو لے کے چلے جاؤ، پہنچا دیجیے، ان کو پہنچا کر دیجیے، ٹھیک، آرام کرا دیجیے. اس لیے آج کی رات کا بڑا اہتمام ہے. اس اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کی رات ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی بہت فرماتے ہیں. آج کی رات میں اللہ پاک بہت مہربانی فرماتے ہیں. حدیثوں میں آتا ہے کہ بہت زیادہ مہربانی ہوتی ہے. تمام سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری حصے میں خصوصی مہربانی کرتے ہیں، لیکن شب برات میں رات کے پہلے حصے سے مہربانی شروع کر دیتے ہیں. یہ حدیث شریف میں آتا ہے. جیسے سورج غروب ہوتا ہے، مغرب ہوتی ہے، جب سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اول پر آ جاتے ہیں. پہلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف لاتے ہیں. اب اللہ پاک اور ان کا تشریف لانا ہماری سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں آنے کے لیے علماء اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت خاص متوجہ ہو جاتی ہے، اور گویا اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے فیصلے زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں. تو ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بہت اسپیشل رات ہے کہ شب کے ابتدائی حصے سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے بار بار اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی ہے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں. اب اللہ پاک جو کریم ہے، جو رحیم ہے، جو مہربان ہے، ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ حاکم ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہے کرنے والا ہے. وہ جس بات کا فیصلہ فرما دے وہی ہوتا ہے. کوئی اللہ پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی اللہ کے فیصلے کو منسوخ نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. اس کی طرف سے یہ اعلان اپنے بندوں کے لیے ہو. بتائیے کتنی مہربانی ہے میرے دوست. ان کو کیا لینا دینا ہے ہم سے سوائے شفقت کے اور مہربانی کے، اور کوئی مطلب نہیں بنتا یہاں پہ. دیکھیں وہ تو بے نیاز ذات ہے، اس کو پوری مخلوق میں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آسمان اور زمین، چاند سورج ستارے، عرش اور کرسی اور فرشتے اور حاملان عرش اور زمین والے اور زمین کی مخلوق، جنات اور انسان، یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی کسی کی حاجت نہیں ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ صمد اور بے نیاز ذات ہے. صمد کہتے ہیں اس کو جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، غنی کہتے ہیں اس کو جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو. وہ بے نیاز ذات ہے. خالق بلا حاجت، وہ پیدا کرنے والی ذات ہے بغیر ضرورت کے. ضرورت کی وجہ سے نہیں پیدا کیا انہوں نے. ان کو کیا ضرورت اٹکی ہوئی تھی؟
اگر نہیں پیدا کیا تو کون سا کام رکا ہوا تھا؟ پیدا کرنے سے کون سا کام ہے جو مخلوق کر کے ان کو دے گی؟ اسی لیے تو کہتے ہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں. ہم بھی محتاج ہیں، سارے زمین والے محتاج ہیں، سارے آسمان والے محتاج ہیں، بری مخلوق محتاج ہے، بحری مخلوق محتاج ہے، فرشتے محتاج ہیں، حاملان عرش محتاج ہیں، حاملان کرسی محتاج ہیں، جنت کے ذمہ دار فرشتے محتاج ہیں، جہنم کے ذمہ دار فرشتے محتاج ہیں. سب محتاج ہی محتاج ہیں. اللہ ایک ایسی ذات ہے جو محتاج نہیں ہے. تو پیدا کرنے میں بھی ان کی کوئی حاجت اٹکی ہوئی نہیں تھی، رکی ہوئی نہیں تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی. خالق بلا حاجت، تو کوئی ضرورت نہیں ہے مخلوق سے، ان کو کوئی کام نہیں پڑا ہوا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں. یہ مہربانی ہے میرے دوست، اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ میں بے حد مہربانی ہے. اللہ پاک تواب ہے، وہ رجوع فرمانے والا، توجہ کرنے والا ہے، توبہ کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، بندے کو معاف کرنے والا ہے، غلطیوں سے درگزر کرنے والا ہے. اس کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا. اور جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس چیز کا اعلان بھی زیادہ ہوتا ہے. میرے دوستو اور میری بہنوں، ہمیں سب سے زیادہ ضرورت معافی کی ہی ہے. مخلوق کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ معافی کی ہے. کس بات کی معافی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی فرما برداری نہیں ہو سکی پوری جیسے چاہیے، اس لیے معافی چاہیے. ان کے حکموں کو پورا کرنا نہیں ہوتا بندے سے، غفلت ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے. نیک سے نیک اور متقی سے متقی، پرہیزگار سے پرہیزگار آدمی ان کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ غلطی کرتا ہی رہتا ہے. اور یہ قرآن پاک میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ اگر میں تمہاری غلطیوں پر مواخذہ شروع کر دوں ایک بھی زندہ نہیں بچے گا. قرآن کا اعلان ہے، اگر تمہاری غلطیوں پر میں مواخذہ شروع کر دوں کہ جس نے غلطی کی بس اس کو پکڑا. ما ترک علی ظہرہا من دابہ، اس زمین کی پیٹھ پر ایک بھی چلنے والا نہیں رہے گا. ظاہر ہے کہ اس پہ نیک بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں، سب بھی ہیں، سب کے بارے میں فرما رہے ہیں وہ. تو ہم سبھی میرے دوستوں معافی کے خواستگار ہیں. سب سے زیادہ ضرورت مغفرت ہے، سب سے زیادہ ضرورت معافی ہے انسان کی. کیونکہ مغفرت میں ہوتا یہ ہے کہ جو اللہ کی مرضی تھی اس کے موافق کام نہیں ہوا. اور اللہ کی مرضی کی دو ایک چیزوں میں نہیں ہے کہ یہ کام تم کر لو، وہ کام تم کر لو، چلو بھائی اس سے فارغ ہو گئے. وہ تو 24 گھنٹے کی زندگی میں ہماری زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اور ہمارے جسم کے ہر نظام سے متعلق، ہمارا پورا جسمانی نظام اور پورا مالیاتی نظام، تعلقات کا نظام، دوستی اور نفرت کا نظام، دشمنی کا نظام، سارا جتنا بھی ہے وہ سب میں اللہ کے احکام ہیں. دیکھنے میں اللہ کے احکام ہیں، کیا دیکھیں کیا نہ دیکھیں. بتائیے کس قدر ہم معافی کے محتاج ہیں. کیا ہم وہی دیکھتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں؟ سننے میں ہم اللہ کے احکام ہمارے ساتھ ہیں، کیا ہم وہی سنتے ہیں جو اللہ پسند کرتے ہیں؟ کیا ان چیزوں کو بھی سن لیتے ہیں جو ان کو پسند نہیں؟ کیا ہم وہی بولتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، یا ہم ان باتوں کو بھی کہہ ڈالتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں؟ کیا ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، یا ہم ان کاموں کو بھی کر ڈالتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں؟ ہمارے کمانے کا نظام، ہمارے کھانے کا نظام، ہمارے خرچ کا نظام، ہماری خوشیوں کا نظام، ہماری بیوی بچوں میں مصروفیتوں کا اور اوقات کا جو نظام ہے، دوستوں میں اور ہمارے کاموں اور جابوں کے اوپر جو ہم رہتے ہیں، سب جگہوں پر آپ دیکھیں گے بس پمبا کجا نے ہم تنہا مداغ داغ شد پمبا کجا نے ہم کہ زندگی کے آپ کسی بھی رخ کو لیں گے تو وہ زخمی ملے گا شریعت کی روح سے. شریعت کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے ہم زخموں سے چور ہیں. اور وہ چیز معافی چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہ فرمائے اور ہر چیز کا جو ضابطہ انہوں نے بنایا ہے مواخذے کا، اس ضابطے پر آ جائیں تو میرے دوستو مصیبت پڑ جائے گی ہم سب کی، عورتوں کی، مردوں کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، سب کی، جوان جو بالغ ہو گئے ان کی بات ہو رہی ہوتی، سب کی مصیبت پڑ جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ من نوقش ہلاک، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھ گچھ کل قیامت میں شروع فرما دی وہ گیا، ہلاکا تباہ ہو گیا وہ جس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی. یہ کیوں؟ اگر وہاں پہ وائے کیا سوال کیوں کا سوال شروع ہو گیا وہ گیا کام سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما رہے ہیں کہ من نوقش ہلاکا، اور قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کی وجہ سے شبہ ہو رہا ہے.
اس آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا، تو حساب تو لیا جائے گا اس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک عرض الحساب، آسان حساب لیا جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ حساب اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا کہ دیکھ لو تمہارا نام اعمال کیا ہے، بس ایک اس کا دفتر دے کے، اس کی کہانی اس کو دے کے یہ بتایا جائے گا کہ اس کو تم پڑھ لو، اس کو تم دیکھ لو، یہ پیش کر دینا اور دیکھ لینا خود آدمی کو پانی پانی کر دے گا، یہی بس ہو جائے گا، یہ آسان حساب ہے۔ اور اگر اس میں سے کچھ کوشچن شروع ہو گئے کہ یہ کیوں اور وہ کیوں، فرمایا وہ برباد ہو جائے، منو کی شہالت۔ اس لیے میری اور آپ کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، سب کی، نماز کے پابند جو ہیں ان کی، جو نماز کے پابند نہیں ہیں ان کی، جو دعوت کا کام کرتے ان کی، جو نہیں کرتے ان کی، جو تعلیم کا کام کرتے عالم ہیں حافظ ہیں ان کی، جو حافظ عالم نہیں ہے ان کی، جو مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے وہ، جو نہیں کرتے وہ، کوئی کسی لین کا ہو، اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے اللہ کی طرف سے معافی، کیونکہ ضرورت زیادہ ہے اس واسطے اعلان بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ آج کا دن اللہ پاک کی خصوصی رحمت کا دن ہے، اس وجہ سے سب سے پہلے اعلان ہوتا ہے کون ہے مجھ سے معافی مانگنے والا۔ آج کے دن معافی مانگنے کا دن ہے، خوب گڑ گڑا کے، عاجزی کر کے، رو کے، منت سماجت کر کے، چاہے کتنا ہی غلطی کا آدمی کے یعنی غلط شعار آدمی ہو، غلطی کا عادی ہو، معافی مانگ لینا ہے کہ اللہ معاف کر دیجیے۔ کیا پتہ زندگی کا کیا اعتبار ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص دن ہے، اور اعلان پہ اعلان ہو رہا ہے کون ہے معافی مانگنے والا کہ میں معاف کروں، کون ہے رزق چاہنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، کون ہے عافیت مانگنے والا کہ میں اس کو عافیت دوں، کون ہے صحت مانگنے والا کہ میں اس کو صحت دوں، اللہ قضا اللہ قضا، ایسا اعلان ہوتا رہتا ہے۔ مختلف چیزوں کے اعلانات ادھر سے ہوتے رہتے ہیں، اور چونکہ ہمیں سنائی نہیں دیتے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتے تھے، اس لیے انہوں نے بتا دیا۔ اور ایمان میں یہی بات ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پہ ہمیں ایسے یقین کرنا ہے کہ ہمارے سننے پہ ہمیں اتنا یقین نہ ہے۔ اگر ڈائریکٹ ہم سنتے اس بات کو تو وہ اتنا کنفرم نہیں ہوتا جتنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے یقینی ہے کہ یہ اعلان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلانات اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلانات ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بتایا ہے۔ اس اعتبار سے بڑی محترم شان رات ہے میرے دوستوں، اور یہی وجہ ہے کہ آج کی رات معافی مانگنے کی اپنے لیے بھی ہے، اور آج کی رات معافی مانگنے کی اپنے ان لوگوں کی، ان خاندان والوں کی بھی جو گزر چکے ہیں، جو وفات پا چکے ہیں۔ جو وفات پا چکے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتا اپنے سے، وہ ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا۔ کہہ سکتا ہے اگر وہ نیک ہے، ثواب نہیں ملتا، وہاں ثواب کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے بزرگان دین اپنی قبر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے دیکھے گئے بعض مرتبہ بعض بزرگان دین، مگر ان کا ثواب نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہوئے آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، وہاں نماز ثواب کے لیے نہیں ہے، آخرت میں جانے کے بعد کسی عمل کا ثواب نہیں ہے، وہاں ثواب آتا ہے، دنیا سے ہی آ سکتا ہے، ٹرانسفر ہو کے آ سکتا ہے۔ کسی نے یہاں ثواب کا کام کیا، وہ بھیجا تو وہ جا سکتا ہے، یا اس نے اپنا کوئی ایسا کام کر لیا جس کا ثواب پہنچ سکتا ہے، اس کو مستقل کنٹینیو، جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، وہ ملتا ہے قبر میں۔ وہاں جانے کے بعد ارننگ نہیں ہو سکتی، نہیں، مستقل کوئی ثواب نہیں، کوئی ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، کوئی ایک الحمدللہ نہیں کہہ سکتا، ایک ذرہ خیر جو ہے نا کما نہیں سکتا ہے بندہ۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مردہ اپنے قبر میں اپنے رشتہ داروں کی طرف سے سلوک کا اور دعا کا اتنا منتظر ہوتا ہے، اتنا ضرورت مند ہوتا ہے کہ وہ آس کرتا رہتا ہے کہ کوئی کچھ تو بھیج دے میرے پاس، کیونکہ وہ خود کچھ نہیں کر سکتا۔ آج کی رات جو ہے اسی واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالاہتمام تشریف لے گئے تھے جنت البقیع۔ بقی والے ویسے ہی مغفور ہیں، اور پھر وہاں جن کے پاس گئے تھے وہ سب صحابہ ہی تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جس کو مل جائے کیا خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس سے علماء نے بات نکالی ہے، بتایا کہ آج کی رات قبرستان جانا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرنا یہ ضرور کرنا چاہیے۔ صرف اس میں اتنی بات ہے کہ یہ سارے کام انفرادی ہیں، جماعت کی شکل نہیں ہے ان چیزوں کی، اپنے اپنے طور پر جائے، اپنے اپنے طور پر فاتحہ پڑھے، آدمی ایصال ثواب کا اہتمام کرے،
ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے. اصل جو کہ معافی مانگنے کی رات ہونے کی وجہ سے اپنے لیے بھی مانگنا ہے, ان کے لیے بھی مانگنا ہے. اور جو دور ہیں ہم سے, جیسے اب امریکہ میں رہنے والوں کے بہت سے افراد خاندان یہاں قبرستان میں تو ملیں گے نہیں, تو قبر ایک ایسی جگہ ہے, قبرستان ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر نہیں جا سکا بندہ قبرستان کو تو یہاں سے دعائیں مغفرت کر دے, ان کے لیے ایصال ثواب کر دے اپنے خاندان. قبرستان جانے کی خاص فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو عبرت حاصل ہوتی ہے, جو سبق ملتا ہے فاتحہ کے علاوہ پلس ایک عبرت ہے, ایک سبق ملتا ہے, موت کی یاد آدمی کو آتی ہے. سوچتا ہے کہ ایک دن میں بھی یہیں پڑا رہوں گا اندھیری رات میں, رات کے سناٹے میں, سردی ہے, گرمی ہے, کچھ بھی ہے, برف باری ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو, بہرحال جیسے یہ سوئے ہوئے ہیں اور قیامت تک نہیں اٹھیں گے یہاں سے, ایسے کسی وقت مجھے بھی آگے سو جانا ہے یہاں پہ, اور کب سو جانا ہے وہ نہیں پتا ہے. اور عجیب بات کیا ہے پتا ہے, آج کی رات میں فیصلہ اس کا بھی ہوتا ہے کہ کون کب سونے والا ہے وہاں جا کے. کس قدر ہمارے لیے اہتمام کی چیز ہو گئی, ایک اللہ کی طرف سے خصوصی اہتمام, اور دوسرے جو سچویشن ہماری ہے میرے دوستو بھائیوں, اس اعتبار سے آج کی رات بہت ہی یعنی آدمی کو ایک دم سنجیدہ بنانے والی اور فکر مند کرنے والی رات ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ آج کی رات فیصلہ ہوتا ہے کہ کون اس سال جیے گا اور کون مرے گا, کتنے لوگ زندہ رہیں گے آنے والے شعبان تک اور کتنے لوگ مر جائیں گے, یہ فیصلہ ہوتا ہے. گزشتہ شعبان میں جن کا فیصلہ ہو گیا تھا بالکل ان کو کوئی اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ مر جانے والے ہیں, لیکن ختم اس شعبان میں نہیں ہوگا. آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے کہ جن کا انتقال آج صبح میں ہوا, کل ہوا, بالکل لاسٹ ڈے, آخری دن, 14 شعبان کو, 13 شعبان کو, بے شمار اموات ہوتی. گزشتہ شعبان میں فیصلہ ہو چکا ہے ان کا کہ یہ آنے والی شب برات میں یہ نہیں رہے گا, اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ لاسٹ ڈے میں ہے اس کا حساب کتاب. ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تکوین کے یہ جو فیصلے ہوتے ہیں, اللہ کے دو نظام ہیں میرے دوستو, ایک شریعت والا نظام, حلال حرام جائز ناجائز صحیح غلط کا, ایک تکوین کا نظام کہ صحت بیماری زندگی موت عزت ذلت فقر اور غنا, اچھے حالات برے حالات, کاروبار چلنا کاروبار نہیں چلنا, کامیابی ناکامی, غلبہ و مغلوبیت, یہ تکوینی نظام کہلاتا ہے. اس کے یہ جو فیصلہ ہوتا ہے آج کی رات ہوتا ہے, انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. کس کو غلبہ حاصل ہوگا, کون کامیاب ہوگا اس سال, کون ناکام ہوگا. پوری دنیا کے اندر جو ہنگامے, پوری دنیا کے اندر جو افراتفری, پوری دنیا کے اندر جو کچھ چل رہا ہے آج مسلمانوں کے ساتھ میں بھی اور دوسروں کے ساتھ میں, ساری دنیا دیکھ سکتی ہے کہ کیا کچھ مسلمانوں پہ آفت آئی ہوئی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر نہیں آئی تو کوئی بات نہیں ہے, شاید نہیں, کسی بھی مسلمان پہ آئی تو وہ ہماری آفت ہے. جیسے کسی مسلمان کو فائدہ ملا تو وہ ہمارا فائدہ ہے, کسی کو خوشی ہو ہماری خوشی, ایک مسلمان کی خوشی دوسرے مسلمان کی خوشی, ایک مسلمان کا غم دوسرے مسلمان کا غم ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا پہ مظالم ہو رہے ہیں, دنیا بھگت رہی ہے, دنیا پریشان ہے, مطلب دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ, اور اپنے پہ نہیں ہو رہا, ہم مزے میں ہے شاید نہیں, سب مسلمانوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے, سب میرے آپ کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. کیسی ٹارگٹ کلیننگ چل رہی ہے. کل کا اخبار پڑھ لو کراچی کے بارے میں, پرسوں کا اخبار پڑھ لو وہاں کے بارے میں. اب وہ کراچی کی کیا خصوصیت ہے, انڈیا کے حالات کیسے ہیں, سری لنکا کے حالات کیسے ہیں, فلسطین کے حالات کیسے ہیں, لبنان کے حالات کیسے ہیں, رشیا اور چائنا کے حالات کیسے ہیں, چچنیا بوسنیا کے حالات کیسے ہیں. کوئی ایک دنیا تھوڑی ہے میرے دوستوں. صومالیہ انڈونیشیا ادھر کے حالات کیسے ہیں, سوڈان کے, سب جگہ کا وہی حال ہے. فیصلے اجتماعی ہونے کی رات, اجتماعی فیصلے کہ کون غالب ہوگا کون مغلوب ہوگا, کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا. چھوٹی رات نہیں ہے, بہت بڑی رات ہے. اسی وجہ سے ہم کو پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کر, کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتا ہے بندہ, ہاتھ اٹھا کے کہ پروردگار میں بھلائی چاہتا ہوں ان کی, میرے اپنے مسلمان بھائیوں کی, تو مجھے ان کے اچھائی چاہنے والوں میں میرا بھی حساب کر لے. بڑی بات ہے یہ بھی. اگر کوئی آدمی فزیکلی مدد نہیں کر سکتا کسی کی, زبانی طور پر اللہ سے دعا کرتا ہے تو یہ خود ایک بہت بڑی بات ہے. بہت سے ساتھی ایسے ہیں جن کو ادارے کے ساتھ فزیکلی مدد کرنے کا موقع نہیں ہوتا, ان کو یہ چانس رہتا ہے کہ وہ زبانی طور پر مدد کریں, ذکر خیر کریں, ذکر شر سے روکیں. اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, شریف بھی ہوتے ہیں, کمینے بھی ہوتے ہیں. معاشرے کے اندر تو سارے ہی ہوتے ہیں. آدمی کی باڈی کے اندر اچھی جگہ بھی ہوتی ہے, خراب جگہ بھی ہوتی ہے. ناپاکی بھی آدمی کے جسم سے نکلتی رہتی ہے. تو معاشرے کے اندر تو سب ہوگا, گندگی بھی ہوگی, اچائی بھی ہوگی. ضرورت پڑتی ہے دل سے چاہنا مسلمان کی بھلائی, زبان سے بولنا مسلمان کے لیے کلمات خیر, دعا کرنا اس کے لیے, اس کی حمایت کرنا,
آج کی مبارک رات ہے میرے دوستو. ہر ایک کے حالات، اکانومی ڈاؤن ہے، کسی کی جاب نہیں ہے، کسی کی جاب ہے، کسی کی بہت کم ہو گئی آمدنی، حالات گھر کے حالات ہیں، کوئی آدمی گھر کو پے نہیں کر سک رہا، گھر کی لیز نہیں دے سک رہا، کوئی کچھ ہے، کسی کا گھر فار کلوزنگ میں جا رہا، کچھ ہو رہا. مانگو اللہ پاک سے، وہ دینے والا ہے. اگر ہمیں مانگنا سلیقے سے آ جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور اگر مانگنے کے باوجود انہوں نے نہیں دیا تو نہیں دینے میں بھلائی ہے. ہم اپنی طرف سے تو پورا زور لگانا. ان اللہ تعالی یحب الملحین، اللہ پاک سر ہو کے مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں. سر ہونا سمجھتے ہیں نا، ارے یہ تو جان کو ہی آ گیا. آپ کسی اب جیسے چندہ کرنے میں ہم زیادہ اشراک کریں آپ سے تو یار تم تو جان کو ہی آ گئے. سر ہو کے مانگنا انسان کو پسند نہیں کرتا. تبلیغ میں بعض مرتبہ تشکیل ہوتی ہے تو ذرا اصرار کرتے ہیں ساتھی، چونکہ ان کو پتا ہے کہ جماعت میں جائے گا تو اس کے حالات سدھریں گے. خالی سننے سے تو آدمی سیدھا نہیں ہوتا بھائی، عمل کرے گا تو حالات سدھرتے ہیں. اب یہ عمل کو اس کو تو پتا نہیں ہے کہ عمل کرنے سے کیا نتیجہ سامنے آنے والا ہے. جو جا کے آیا 4 مہینے 40 دن اس کو صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ کیا فائدہ اس میں، وہ اصرار کرتا ہے یار چلے جا یار چلے جا یار چلے جا. سامنے والا بولتا ہے یار تو جان کو ہی آ گیا. انسان کے معاملے میں جان کو آنے کو یعنی اصرار کرنے کو پسند نہیں، لیکن اللہ پاک جان کو آنے والے کو پسند کرتے ہیں. عجیب شان ہے مولا کی، ان کی عجیب شان ہے میرے دوستو. وہ مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں، نہیں مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں. حالانکہ کسی کے وہ محتاج نہیں. مانگتا کیوں نہیں ہے کچھ؟ اگر کوئی نہیں مانگتا ہے مانگتا کیوں نہیں؟ اس کو بڑاپن کیا سیدھا ہے؟ اس کے بعد ہے کیا بڑاپن کرنے کے واسطے؟ کیوں نہیں ہاتھ پھیلا رہا؟ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. اللہ تعالیٰ فرمانے ذرا استغنا ملا، 4 روٹی فرصت سے ملنے لگ گئی، مکان اچھا مل گیا، گاڑی اچھی مل گئی، روٹی روزی کی پرواہ نہیں ہے، روزانہ 2 وقت کی روٹی آرام سے ملتی ہے، کپڑے اپڑوں کا کوئی پرابلم نہیں، مسئلہ نہیں ہے. اب سمجھ رہا کہ اب میری حاجت ہی نہیں رہی اس کو. اللہ فرمانے انسان سرکش ہو جاتا ہے، ذرا بے نیازی دیکھتا ہے. وہ مہربانی کر کے اسی وجہ سے ہر وقت گنڈی بھی تھوڑی اٹکا کے رکھتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کی گنڈی کہیں نہ کہیں پھنسی ہوئی ہے. سب چرمرا رہے ہوتے ہیں. مالدار کو دیکھو تو وہ بھی چرمرا رہا، وہ بھی اپنا ٹی کر رہا کسی نہ کسی لائن میں. غریب کو دیکھو تو وہ بھی کر رہا. کیوں؟ اس واسطے کہ بغیر اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی عادت ہی نہیں، رونے کی عادت ہی نہیں، مانگنے کی عادت ہی نہیں. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. انسان بڑا سرکشی کرتا ہے کہ وہ استغنا دیکھتا ہے، بے نیازی دیکھتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے نا میرے کو. وہ یہ سمجھ رہا کہ 2 روٹیاں مل گئی 4 دن کے واسطے تو بے ضرورت ہو گیا، شاید آدمی مستغنی ہو گیا. ارے بھائی زندگی بہت لمبی پڑی ہوئی ہے، بہت لمبی ہے. کبھی نہیں ختم ہونے والی لائف سامنے ہے اور پورے حالات اللہ کے قبضے میں ہیں. کبھی نہیں ختم ہونے والے حالات. قبر میں ختم تھوڑی ہو جاتا ہے آدمی. اب ہم قبرستان جا کے جو دعا کرتے ہیں اگر وہ لوگ فنش ہو گئے تو پھر وہاں جانے کا کیا مسئلہ ہے؟ قبر میں کوئی ختم نہیں ہوتا، ہم بھی ختم نہیں ہوں گے، آپ بھی ختم نہیں ہوں گے، اور جو گئے وہ بھی ختم نہیں ہوئے. نہ اچھے ختم ہوتے نہ برے ختم ہوتے. قبر ایک زندگی کا نام ہے. قیامت تک جو زندگی کا وقفہ ہے اس کا نام قبر کی زندگی ہے. وہاں فرعون اور فرائنا اور قیصر اور قیاصرہ اور کسرا اور قیاصرہ اور جتنے باطل قومیں اور دہریے ملحد کافر مشرک بددین گزرے ہیں وہ بھی سب وہاں پر ہیں اور پکڑے ہوئے اللہ کے عذاب میں. وہ سزا بھگت رہے ہیں، وہ عذاب میں گرفتار ہیں. کسی کو جلایا جا رہا، کسی کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ کچھ ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہے. اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی. تو جتنے بے ایمان ہیں برے ہیں ان کو بھی چھٹی نہیں ہے وہاں پہ، اور ختم نہیں ہو گئے، کوئی مر کے فنش نہیں ہو گیا، وہ ہے وہاں پر. کیونکہ انسان کے ساتھ کچھ ایسا نظام ہے کہ پیدا تو یہ ہوا، پہلے سے نہیں تھا. انسان قدیم نہیں ہے، انسان ابدی ازلی نہیں ہے کہ پہلے سے ہی ہے. نہیں، پہلے سے تو نہیں تھا، یہ پیدا ہوا، لیکن اس کی زندگی کا سیٹ اپ کچھ ایسا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اور ہمارا جو باڈی کا سسٹم ہے یہ ہماری سواری ہے، یہ چینج ہوتی رہے گی. جیسے ہم ٹرین کے اندر سے یہاں سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، گاڑی سے ہم ٹرین میں بیٹھتے ہیں، ٹرین سے پلین میں بیٹھتے ہیں، پلین سے پھر آٹو میں آ جاتے ہیں، پھر اپنے گھر کو جانے کے لیے جتنے اسٹیپ ہے اور جتنے ہمارے ساتھ زندگی کے نقل مکانی کی شکلیں صورتیں ہیں، یہ زندگی کے اندر آدمی تو وہی ہوتا ہے. ایسے ہی
عالم ارواح، اور عالم ارواح سے باپ کی صلب میں، باپ کی پیٹ سے لے کے ماں کے پیٹ میں، پھر ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں، پھر اس پیٹ سے لے کے قبر کے پیٹ میں، پھر وہاں سے نکل کے حشر کے پیٹ میں، پھر وہاں سے نکل کے یا جنت یا جہنم میں. یہ سب منزلیں آدمی ایک ہی ہے، وہ یہ سب مختلف مراحل ہیں، سواریاں ہیں، یہ آدمی ایک ہی ہے. لترکبن طبقا عن طبق، تم ضرور بھی ضرور ایک حالت سے دوسری حالت میں ضرور سوار کیے جاؤ گے. اللہ پاک فرما رہے تو جتنے بے ایمان ہیں سب بھی موجود ہیں، اور جتنے ایماندار ہیں وہ سب بھی موجود ہیں. چلے گئے جو اس دنیا سے. لمبی زندگی ہے میرے دوستوں، زندگی بڑی لمبی ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کتنی ضرورت نہیں. یہ تھوڑی ہے کہ کھانا مل گیا، کپڑا مل گیا، گاڑی مل گئی، مکان مل گیا، فارغ ہو گیا، اب کوئی ضرورت نہیں رہی. اصلی ضرورت تو شروع ہوتی ہے جب آدمی کی آنکھ بند ہوتی. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملفوظ ہے کہ لوگ سو رہے ہیں، جب وفات پاتے ہیں، انتقال کرتے ہیں، تب ان کی آنکھ کھلتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کہنے لگے اہل القبور بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. تھوڑی دیر کھڑے رہے، اس کے بعد ساتھیوں سے کہا کہ پتہ ہے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. کہیں گے نہیں ہمیں تو نہیں سنائی دے رہا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں کچھ کر نہیں سکتے، تم ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں کچھ کر سکتے ہو. یہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ. اور یہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہ تم ایسی جگہ پر ہو کہ تم کو کام کرنا ہے اور بھگتنا نہیں ہے. ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ ہم کو بھگتنا ہے، ہم کام کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے اس بات کو، جو دیکھتے تھے اپنے آنکھوں سے میرے دوست. تو اس لیے زندگی بڑی لمبی ہے میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، خواتین کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، پڑھے لکھوں کے لیے، بے پڑھے لکھوں کے لیے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر ناراضگی ہوتی ہے کہ یہ مانگتا کیوں نہیں، یہ ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتا میرے سامنے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے، اور جو مانگتا ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں. اور مانگنے والے سے وہ خوش ہو گئے تو اس کی مانگ پوری ہو گئی. بلا سے وہ جو مانگا گیا ہے وہ دیا گیا ہو یا نہ دیا گیا ہو. اس کا ایک راز ہے. اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا بندے نے، اللہ پاک کو پسند آ گیا، ہو گیا نا آدمی کا کام. تو آدمی تو کامیاب ہو گیا. بلا سے جس چیز کو اس نے ہاتھ پھیلا کے مانگا، اپنے حساب سے مانگا، دینا ہے نہیں دینا ہے، اس وقت دینا ٹھیک ہے کہ بعد میں دینا ٹھیک ہے، یہی چیز دینا ٹھیک ہے کہ کوئی اور چیز دینا ٹھیک ہے، یہ چیز دینا ٹھیک ہے یا کوئی مصیبت سے روک دینا ٹھیک ہے. ان کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے. دعا کی قبولیت کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں، مگر اللہ پاک مانگنے سے خوش ہوتے ہیں میرے دوست. اس لیے مانگنے میں کبھی تعامل نہیں کرنا چاہیے. اور کبھی مانگنے میں یہ نہیں کہ میں بڑا گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں ایسا چچورا ہوں، میں نے کمینہ پن ایسا کیا ہوا ہے، میں ایسا لچا لفنگا ہوں، اور میں کیا مانگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کتنا بھی مسلمان گندا ہو جائے، شیطان سے زیادہ گندا نہیں ہوتا. مسلمان کتنا بھی گندا ہو جائے، شیطان سے زیادہ گندا نہیں ہوتا. اور شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ تو مجھے زندگی دے دے، تو اللہ نے کہا جا دے دی. مانگا نہیں مانگا، شیطان نے مانگا یا اللہ تو مجھے زندگی دے. انذرنی الی یوم یبعثون، جب لوگ اٹھائے جائیں گے اس وقت تک تو زندگی دے دے. اللہ نے فرمایا انک من المنذرین، میرے پاس کیا کچھ کمی ہے سمجھتا ہے، جا دے دی جا. مرے گا ہی نہیں، قیامت آئے گی تبھی مرے گا کم بخت، جب تک زندگی ہو. تو شیطان کی جب دعا قبول کر لی گئی، اور شیطان سمجھتا ہے اس بات کو کہ وہ ذات ایسی بے نیاز ہے کہ ہمارے گندے اچھے ہونے سے دعا کا کوئی تعلق نہیں ہے زیادہ. ایمان والے کے لیے دعا قبول ہونے کی کچھ شرائط ضرور علماء بیان کرتے ہیں، باقی اللہ کو پکارنے اور اللہ کے پاس سے مدد ہونے کے لیے بہت مرتبہ بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں، قبول ہو جاتی ہے. گنہگاروں کے ساتھ میں بھی معاملہ وہی ہے اور اپنوں کے ساتھ میں، بلکہ اپنے کو تھوڑا سا بازو رکھا جاتا ہے بہت مرتبہ مصلحت سے. گنہگار کو تو بہت جلدی دے دیا جاتا ہے. ہم سب گنہگار ہیں. اگر ہمارا یقین صحیح ہو جو اللہ کے ذات کے ساتھ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ گمان اچھا رکھے بندہ. انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. میری کہاں دعا قبول ہوتی، میری کہاں دعا قبول ہوتی، ٹھیک ہے بھائی تیری نہیں قبول ہوتی. جب بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی وہ تو قبول کریں گے ہی کریں گے، نہیں تو وہ قبول کریں گے ہی کریں گے، ہوگی قبول ہو جاتی. کیونکہ وہاں کسی کو قبول نہیں کرنے میں ان کا نقصان نہیں ہے، کسی کو قبول کر لینے میں ان کا فائدہ نہیں ہے. وہ تو نفع اور نقصان دونوں سے اوپر والی ذات ہے، وہ نفع اور نقصان دونوں سے اوپر والی ذات ہے. اس لیے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے والا، صحیح یقین رکھنے والا جب مانگتا ہے، گنہگار ہونے کی کوئی قید ہے نا، معاف یعنی گنہگار نہیں ہونے کی کوئی قید ہے، قبول سب کی ہو جاتی ہے. اور جتنے ہمارے کام بن رہے میرے دوستو بھائیوں،
جتنا ہم زندہ ہیں، جتنا کھا رہے پی رہے ہیں، جتنا پہن رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، ہاتھ پیر سلامت ہے، دماغ کام کر رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہاتھ پیر چلا سک رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے روکی گئی کیا؟ اگر اللہ چاہے مواخذہ فرمانے لگے ایک کام بھی نہیں ہو سکتا، سارے کام اللہ ہی کر رہے ہیں۔ ایک پنی سے لے کر ایک پائی سے لے کے آج تک جتنے پائی ہمارے ہاتھ میں اللہ کی بیوی، جتنی مرتبہ ہم نے کھانا کھایا اللہ کے کھلانے سے کھایا، جتنا پیا ہے اللہ کے پلانے سے پیا ہے، جتنا پہنا ہے اللہ کے پہلانے سے پہنا ہے، جتنا انجوائے کیا ہے اللہ پاک کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتیں ہیں جن سے ہم نے استفادہ کرتے ہوئے اپنے کو راحت پہنچائی ہے، خوشیاں حاصل کی ہیں، یہ ساری اللہ کی طرف سے ہیں۔ کبھی ہمارے گناہ اور ہماری نیکیاں ان کو بیس بنایا اللہ پاک نے کہ یہ اتنا نیک ہے اس کو اتنا دے دو، یہ اتنا برا ہے اس کو، یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، ان میں یہ چیز نہیں رکھی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس میں گنہگار بھی مزے میں اور جو گنہگار نہیں ہے انہیں بھی مزے میں، اور گنہگار بھی پکڑ میں، جو گنہگار نہیں ہے وہ بھی پکڑ میں۔ یہ دنیا کا سیٹ اپ دنیاوی اعتبار سے اس کا نیک اور بد کے ساتھ میں تعلق نہیں ہے۔ حق تعالیٰ کا معاملہ ایسا عجیب و غریب ہوتا ہے، اس میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں نے سنایا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے کنارے، دجلہ کے کنارے، بغداد کے قریب دجلہ کے کنارے ٹہل رہے تھے، جنگل میں ٹہل رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جھاڑی میں سے ایک بہت بڑا بچھو وہ برآمد ہو گیا، کافی بڑا، اور تیز تیز دوڑنے لگا۔ ان کو ذرا سا عجیب سا ہوا کہ یہ کدھر دوڑ رہا ہے، تو اس کو انہوں نے جو دیکھا کہ کسی پرپزلی کسی چیز کی طرف جاتا ہوا ان کو نظر آیا، جیسے ارادی طور پر کوئی چیز کسی کے لیے بھاگ رہی ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بہت دور تک جا رہا ہے تو آہستہ آہستہ یہ بھی پیچھے ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ وہ برج پر آیا، دجلہ کی جو برج ہوتا ہے پانی کا، اس کے برج پر آیا اور برج کو پار کرنے لگا تیزی سے۔ تو یہ دوڑے، یہ پیچھے پیچھے آئے، ذرا سا تیز گئے تھوڑا سا دور تک، دیکھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، تو بڑی اس نے اہتمام سے برج کو پار کیا، پھر دوڑنے لگا۔ جب وہ دوڑنے لگا تو انہوں نے وہ بھی برج پہ چڑھ گئے کہ وہ کہاں جا رہا ہے دیکھا تو ایک درخت کی طرف دوڑ رہا تھا، اور دور سے نظر آ رہا تھا کہ درخت کے نیچے کوئی لیٹا ہوا ہے۔ یہ اور آگے گئے کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے، قصہ کیا ہے اللہ پاک کا۔ وہاں جو دیکھا تو درخت کے اوپر سے ایک بہت بڑا سانپ اتر رہا تھا۔ یہ بچھو گیا، ادھر سے سانپ اترا، ادھر سے یہ بچھو پہنچا، جیسے وہ سانپ درخت پہ سے اترا جو بہت بڑا تھا، اس بچھو نے اس کو ڈس لیا۔ بچھو کے زہر کی خصوصیت یہ ہے کہ سانپ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ سانپ کے زہر سے آدمی مر جاتا ہے، لیکن بچھو کے زہر سے سانپ مر جاتا ہے۔ جیسے ہی بچھو نے اس کو ڈسا، وہی سانپ تڑپ کے رہ گیا۔ اچھا، پھر اتنا ہی کام تھا اس کا، وہ بچھو پھر واپس دوڑنے لگا، پھر برج پہ چڑھا، وہاں سے اترا، پھر جس جھاڑی میں سے نکلا تھا وہاں پہنچ گیا۔ کوئی کام ہی نہیں تھا اس کا، اتنی دور کی مسافت اس نے طے کی، وہاں جا کے سانپ کو ڈسا، پھر اسی تیزی کے ساتھ میں واپس آ کے اپنی جھاڑی میں چلا گیا بہت دور۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، وہاں دور جا کے جو دیکھا تو ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اور دیکھا کہ ایک سانپ جو ہے نا تڑپ رہا ہے، سمجھ گئے کہ سانپ کو اس نے ڈس لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے گمان ہوا کہ کوئی اللہ کا ولی اس درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے، کہ جس کے لیے اتنا اہتمام ہوا کہ اس جھاڑی میں سے بچھو کو برآمد کیا اور اس نے اس سانپ کو ڈسا، پھر وہاں سے اس کی جان بچا کے جو ہے اس اللہ کے ولی کی یہ اپنے بل کے اندر چلا گیا۔ قریب جا کے جو دیکھا تو ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اور اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی۔ یہ بالکل سناٹے میں سکتے میں آ گئے کہ یہ کیا ہو رہا، میں نے یہ کیا دیکھا ہے۔ یہ آدمی تو ایسا ہے، ہمارے اپنے سجیشن میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ادھر سے سانپ کو بھیجا جائے ڈسنے کے لیے، ادھر سے بچوں کو بھیجا جائے اس کو بھی ڈس، دونوں مل کے ڈسو اس کو، کم وقت۔ سچویشن تو بظاہر ایسی تھی کہ یعنی سوچنے کے اعتبار سے کہ جو اللہ کے اتنا نافرمان ہے، مسلمان ماحول کے اندر، مسلم دنیا کے اندر اسلامی تعلیمات عام ہیں، اللہ کے ولی موجود ہیں جگہ جگہ پر، ایسے ماحول کے اندر وہ تو شرابی اور کھلم کھلا شراب پی رہا ہے مسلم ماحول کے اندر، تو اس کو تو ادھر سے سانپ کاٹے ادھر سے بچھو کاٹے، اس کے برخلاف وہ تو سو رہا ہے اور سانپ کو بچھو نے کاٹ لیا۔ ان کو حیرت ہوئی، اس کو اٹھایا اور اس کے بعد اس کو پانی وانی نہلا کے پانی اس پہ ڈال کے اس کا نشہ جب اتر گیا تو اس سے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ تیرے ساتھ جب تو سو رہا تھا کیا کہانی ہوئی؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا کہانی ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ میں وہاں سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، یہ قصہ ہوا، یہ جو سانپ مرا ہوا ہے سامنے یہ تیری طرف ڈسنے کے لیے آ رہا تھا، اس کو ڈسنے کے لیے اللہ نے بچھو کو بھیجا اور وہ بچھو جو ہے وہاں پہ مر گیا، وہ سانپ مر گیا، وہ بچھو واپس چلا گیا، تیری حفاظت ایسے اللہ پاک نے کی ہے۔ اس کو سمجھایا اور اس کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں کہ کتنا وہ کریم ہے،
کتنا وہ مہربان ہے، تو نشے میں دھت تھا، نہ سانپ کی خبر نہ بچھو کی خبر. اس کو تھوڑی سی نصیحت کی، وہ مان گیا، وہ توبہ کی، رونا شروع کر دیا. اس نے حضرت کے ہاتھوں پر اس نے توبہ کی. کہتے بہت اچھے اللہ والوں میں ہوا، پھر بعد میں وہ نیک آدمی بن گیا. لیکن ان بزرگ کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی طرف توجہ کی کہ پروردگار یہ کیا آپ کا معاملہ ہے؟ کیا آپ اپنے ایک ایسے گنہگار بندے کو اور شرابی کو بچانے کے واسطے آپ نے بچوں کو بھیجا تاکہ وہ سانپ کو کاٹ کے سانپ کو ختم کر دے؟ تو اللہ پاک نے ان کو الہام کیا کہ ذوالنون، تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہوں خالی؟ اگر میں اپنے نیک بندوں کی کروں گا تو میرے برے بندوں کی حفاظت کون کرے گا؟ حافظ تو میرے علاوہ کوئی ہے نہیں، مہیمن تو میرے علاوہ کوئی ہے نہیں. جیسے رب میں ہوں، رزاق میں ہوں، خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، ایسے حافظ اور مہیمن بھی میں ہی ہوں. حفاظت مجھے ہی کرنی پڑتی ہے. میرے دوستو، میرے اور آپ کو جتنوں کو آج تک جو نعمتیں ملتی ہیں اور مل رہی ہیں اور ملیں گی، سب اللہ کی طرف سے ملتی ہیں اور کسی طرف سے نہیں ملتی. پتہ نہیں ہم نے اپنی نگاہ کدھر کر لی ہے. ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے غیر کی طرف نگاہیں کر لی، اللہ کے غیر کو اپنا ماوا مرجع سمجھ لیا، اس کے خوش ہونے ناخوش ہونے کو اپنی زندگی کی کامیابی ناکامی کا معیار جان لیا. ورنہ حقیقی میرے دوستو ہمارا نفع اور نقصان، کامیابی ناکامی، عزت اور ذلت، یہ سارے وابستہ ہیں کس کے ساتھ؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ. اس لیے آج کی اس مبارک رات میں جہاں ادھر سے یہ معاملہ نوازشوں کا ہے، آج کی رات میں ہماری طرف سے یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ کم از کم جتنا ہو سکتا ہے جاگ لیں. اگر کل کے دن رخصت نہیں لے سکتا بندہ تو ٹھیک ہے، جتنا تھوڑا سا کر سکتا ہو کر لے، تھوڑا سا آرام بھی کر لے. بالکل سوئے پڑے رہنے سے تو بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت استغفار کی پڑھ لے، توبہ کی نماز پڑھ لے، صلاۃ التسبیح پڑھ لے. صلاۃ التسبیح ایسی پیاری نماز ہے میرے دوستو، اتنی پیاری نماز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی ہو سکے تو روز پڑھے، نہیں تو 1 ہفتے میں پڑھے، نہیں تو 1 مہینے میں پڑھے، نہیں تو 1 سال میں پڑھے، نہیں تو عمر میں 1 مرتبہ تو پڑھ ہی لے. آپ اندازہ لگائیے. اور خصوصیت اس کی یہ ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. سارے اچھے اعمال سے صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے، بڑے نہیں ہوتے. صلاۃ التسبیح وہ نماز ہے کہ جس سے چھوٹے بڑے دونوں گناہ معاف ہونے کی بشارت آئی. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور گفٹ کے یہ نماز عطا فرمائی ہے. مشکاہ شریف کی روایت میں یہ ہے کہ حضور نے اپنے چچا سے پوچھا کہ کیا میں آپ کو ایک بڑا تحفہ نہ دے دوں، بڑا عطیہ نہ دے دوں؟ یہ پوچھا. علم امنحک، کیا میں آپ کو کوئی منحہ نہ دے دوں؟ منحہ کہتے ہیں خاص تحفے اور عطیے کو. پھر اس پر آپ نے صلاۃ التسبیح کی نماز بتائی. آسان ہے، 20 منٹ سے لے کے 25 منٹ لگتے ہیں 4 رکعت میں. 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے جس میں سے ہر مرتبہ میں، ہر ایکشن میں، ہر رکوع میں پہلی مرتبہ میں 15 مرتبہ اور اس کے بعد ہر ایک میں 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تیسرا کلمہ جس کو کہتے ہیں ہم، یہ پڑھنا ہوتا ہے. پہلی مرتبہ میں 15 مرتبہ، پھر اس کے بعد میں الحمد کا سورہ، پھر ضم سورہ، پھر 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ کے یا سبحان ربی العظیم پڑھے بغیر، پھر رکوع سے اٹھ کے 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جا کے 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کے 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ. دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد میں نہیں ہوتا، سیدھا کھڑے ہو جانا ہوتا ہے. 75 مرتبہ ایک رکعت میں، ایک رکعت میں 75 ٹائم یہ پڑتا ہے ایوریج. اور 75 ٹائم اس لیے بتا دیا ہے کہ اگر ایک میں مس ہو گیا تو دوسرے میں کور کر لینا. بعض وقت غلطی سے اپنے کو عادت نہیں ہے نا، رکوع سے اٹھنے کے بعد میں سجدے میں جانے کے بعد یاد آتا ہے اوپر کے 10 تو رہ گئے، اب پھر آپ تھوڑی پیچھے واپس جائیں گے. اب اس کا حل یہ ہے کہ یہ سجدے میں 20 کر لو. آپ علماء نے کہا کہ چلتا ہے، سجدے میں اگر 20 کر لیں گے تو چل جائے گا. ایک رکعت میں 75 ٹائم، 4 رکعت ایسے پڑھنے ہیں بس. بتائیے کیا کام ہے؟ کچھ بھی مشکل کام نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے خود تسلی کتنی ہوتی ہے، یکسوئی کتنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کتنی ہوتی ہے اس سے، اور صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کی بعد کی دعا بھی ہے نا، اللہم اغفر لی ذنوبی کلہا جلہا ودقہا صغارہا وکبارہا سرہا وعلانیتہا ما علمت منہا وما لم اعلم. دعا بھی ہے اس کی، اگر کسی کو یاد ہو تو ٹھیک ہے، نہیں یاد ہو تو یہی کہہ لے کہ اللہ میرے چھوٹے بڑے سارے معاف کر دے، جس کو میں جانتا ہوں وہ بھی، جس کو میں نہیں جانتا وہ بھی. تو ایک 20-25 منٹ کی ایک نماز ہی پڑھ لے کے سو جاؤ سونے سے پہلے آج کی مبارک رات میں. اور قبرستان جا کے تھوڑا سا فاتحہ دے کے آ جاؤ. اور اگر وہاں جانے کو ہاتھ نہیں ہوا اس واسطے کہ اور دوسری چیزوں میں تو ہمارا بہت ہاتھ ہوتا ہے، اور قبرستان کون جائے؟ آدمی یہ سوچتا ہے خود جانا چاہیے، اتباع سنت کی نیت سے جانا چاہیے. کچھ نہ کوئی اہتمام کبھی نہیں تو سال میں 1 مرتبہ یہ قبرستان کی صورت دیکھ لے آدمی کہ مجھے یہاں ہمیشہ آنا ہے بھائی.
کسی نہ کسی وقت تو آنا ہی آنا ہے. حضرت بہلول جو ہے نا ناراض ہو گئے لوگوں سے تو قبرستان میں جا کے بیٹھ گئے. وہ لوگوں نے ان کے حق مار دیے تھے, یہ کر لیا تھا وہ کر لیا تھا. لوگوں نے کہا کہ یہاں کیوں بیٹھے؟ کہنے لگے یہاں اس لیے بیٹھا ہوں کہ اس کو کوئی مس نہیں کر سکتا, یہاں آنا ہی آنا ہے اس کو. جو میرے پہ زیادتی کرنے والا ہے, جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے, اس کو یہاں آنا ہی آنا ہے, اس لیے یہاں مس نہیں ہو سکتا. وہ جا کے وہ قبرستان میں بیٹھ گئے تھے. بہلول ایسے ہی تھے, سمجھانے والے آدمی تھے, بہت نصیحتوں والے. تو یہ ہے کہ آدمی جایا کرے وہاں پہ, دیکھا کرے. تو ایسے موقع ہوتے ہیں جانے سے, تو جائیں بھی, فاتحہ پڑھے بھی. اگر پوری رات نہیں جا سکتا بندہ, اتنا تو کر لیں. کل کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام بھی ہے, روزہ رکھنا سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی, قوموا لیلھا وصوموا نہارھا, کہ اس کی رات کا قیام کرو, عبادت کرو, اور اس کے دن کا روزہ رکھو. بعض لوگ تو ماشاءاللہ ایام بیس میں آج بھی روزہ رکھتے ہیں, 13, 14, 15 کی مثال. چنانچہ ہمارے ساتھ آج یعنی ہم نے افطار کا اہتمام کیا تھا بعض ساتھیوں کی فرمائش پر کہ بھئی بعض لوگ روزے دار ہوتے ہیں, تو وہاں پورا کمرہ بھر گیا. ہم کبھی نہیں رکھے 14 کا روزہ, مگر ماشاءاللہ رکھنے والے رکھتے ہیں. 13, 14, 15 ایام بیس کے روزہ رکھنے والے بندے اللہ کے موجود ہیں. اگر ہم سے اتنا نہیں ہو سکا تو کل کا رکھ لیں اگر ہمت ہو. اور بزرگوں نے فرمایا کہ 15 کا روزہ دراصل ریہرسل ہے اور تھوڑا سا پریپریشن ہے رمضان کے روزوں کا, کہ ابھی سے آدمی کو مائنڈ بننے لگتا ہے اور دیکھ لیتا ہے آدمی ایسی کوئی بات نہیں ہے, چلتا ہے. ابھی ورنہ تو ہوا چڑھ جاتا ہے نا بعض مرتبہ, رمضان آ رہا, رمضان آ رہا, رمضان آ رہا, کیا ہوگا, کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی ادھر ادھر کے ہیلے بہانے بنا کے رمضان کا روزہ چھوڑ دے. ایک مرتبہ رکھ کے دیکھ لو کیا مصیبت آ رہی, کچھ بھی نہیں, قصہ ختم. جن لوگوں نے روزہ رکھا, افطار کیا, ان سے پوچھو کیا ہوا, مر گئے, کیا ہوا, کچھ نہیں ہوا ہے, آرام سے, صحت بھی اچھی رہتی ہے, سبھی ٹھیک رہتا ہے. اور شوگر پیشنٹ بعض مرتبہ یہ سمجھتے ہیں میں تو شوگر پیشنٹ ہوں, میں روزہ نہیں رکھ سکتا. بعض شوگر پیشنٹ نہیں رکھ سکتے, لیکن ہر شوگر پیشنٹ نہیں رکھ سکتا, ویسا نہیں ہے. اکثر شوگر پیشنٹ رکھ سکتے ہیں, اکثر. اب میں بھی 10-12 سال سے زیادہ سے پیشنٹ ہوں شوگر کا, اور 4 مرتبہ انجیکشن لیتا ہوں, مگر اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک تو روزے چل رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ایسی معذوری نہیں ہوتی رمضان میں کہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتا بندہ, ایسا نہیں ہوتا. بعض مریض ایسے ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی رکھ ہی سکتا ہو, ایسے ہو سکتے ہیں کہ نہ رکھ سکیں, وہ ایک الگ ہے. لیکن کوشش کرے بندہ اپنی طرف سے, کر کے دیکھے, کچھ بھی نہیں ہوتا, بلکہ صحت اچھی رہتی ہے. شوگر بھی ماشاءاللہ اس کا ایوریج صحیح رہتا ہے, وہ بھی کنٹرول میں رہتی ہے بہت حد تک. حالانکہ اس میں آدمی بے احتیاطی کرتا ہے, کھاتا ہے, افطاری میں بھی کھاتا ہے, پھر کھانا الگ کھاتا ہے, پھر جلدی شہری میں بھی کھا لیتا ہے, پھر دن میں گیپ بھی لمبا ہو جاتا ہے, مگر پھر بھی ماشاءاللہ کنٹرول میں رہتی ہے چیز دوسرے دنوں کے مقابلے میں. اس لیے یہ ریہرسل بھی ہے, پریپریشن بھی ہے یہ رمضان کا. بلکہ یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ آج کی رات کا اہتمام کا, اور یہ فرمایا کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا, جب شعبان کا نصف ہو جائے تو تم اس کے بعد میں روزہ مت رکھو. اس کا مطلب علماء نے بتایا ہے کہ اب تم کو رمضان کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جانا ہے, اور یہ 10-15 دن میں ذرا کھا پی بھی لو. 15 شعبان کے بعد نہ رکھو, اس سے پہلے رکھو, اور 15 شعبان بھی رکھنوں میں ہے, اس کے بعد میں نہ رکھو, کیونکہ رمضان کے لیے کمزوری نہ ہو جائے. رمضان کے لیے طاقت پکڑ لو تھوڑا سا, تو رمضان کے لیے طاقت پکڑ لو, کمزوری نہ ہو جائے کا جو اشارہ ہے حدیث شریف میں, یہ بتا رہا ہے کہ ابھی سے رمضان کے لیے تیاری شروع ہو جانی چاہیے. سب سے پہلے ذہنی تیاری ہوتی ہے, دلی تیاری ہوتی ہے, آمادگی ہوتی ہے آدمی کے اندر کے اندرونی طور پر اس کا ذہن تیار ہو جائے, ہمت کر لے, وہ پلان کر لے تراویح کا. اب جلدی تراویح پڑھنے کا مسئلہ آ جائے گا لوگوں کو, نہیں, جو ٹائم ہوگا اسی وقت پڑھیں گے, جلدی پڑھ کے چلے جاؤ, ٹھیک ہے, لمبا زیادہ مت پڑھو, وہاں تراویح تو وقت ہی پڑھنا ہوگا. جلدی نہیں پڑھ سکتے آپ اس وجہ سے کہ دن لمبا ہو گیا ہے, مجاہدے کی بات ہے. جب روزے لمبے چھوٹے آ گئے تھے اور بہت جلدی تراویح ہو رہی تھی, تب آپ نے کبھی شکایت نہیں کی کہ اتنے چھوٹے روزے کیسے ہو گئے بول کے. تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ کبھی چھوٹے روزوں سے امتحان ہے, کبھی بڑے روزوں سے امتحان, کبھی لمبی رات دے کے امتحان ہے, کبھی چھوٹے رات دے کے امتحان ہے. مجاہدہ تو ہے ہی, یہ نہیں کہ مجاہدہ نہیں ہوگا. 15-20 منٹ میں کیا ہو جانے والا ہے, جس کی وجہ سے ہم نماز جو ہے نا اپنے رسک میں ڈال دیں, خطرے میں آ جاتی ہے نماز. اگرچہ کوئی فتویٰ نہ بھی دے, بعض مرتبہ تو فتویٰ بھی لگ جاتا ہے. اب آپ 10 ڈگری پہ 12 ڈگری پہ پڑھنے لگیں گے تو فتویٰ بھی لگے گا, 15 پہ پڑھنے لگیں گے تو فتویٰ تو نہیں لگے گا, مگر اجتماعی طور پر فتوے کے خلاف بھی ہوگا, کیونکہ کبھی بھی فقہ حنفی میں فتویٰ 15 پہ نہیں دیا گیا ہے. حیرت کی بات یہ ہے, پرسوں میں اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ حرمین میں باوجود حنبلی فقہ ہونے کے پھر بھی کبھی 15 پہ نماز نہیں پڑھی جاتی, 18 پہ پڑھی جاتی ہے. وہاں پہ 18 جلدی آتا ہے, صحیح ہے, کیونکہ وہ خط استوا پہ ہے نا, وہ لوگ خط استوا پہ ہونے کی وجہ سے عشاء کی نماز کا ٹائم کبھی بھی بہت دیر میں نہیں آتا وہاں پہ. مگر وہ لوگ اہتمام ابھی بھی 18 کا ہی کرتے ہیں. میں سمجھ رہا تھا کہ وہ لوگ چونکہ دوسرے فقہ کے ہیں, حنبلی فقہ کے ہیں, شافعی فقہ کے لوگ وہاں رہے ہیں, تو شاید وہ لوگ جلدی پڑھتے ہوں گے. انہوں نے کتاب میں لکھا ہے باضابطہ کہ وہ لوگ جلدی کبھی بھی نہیں پڑھے آج تک, 18 پہ عمل کرتے ہیں وہ لوگ.
تو کیوں ہم 15 پہ جائیں بھائی؟ امام شافعی کا مسئلہ ہے 15 کا، ہمارا 18 کا ہے. 15 اور 18 کی اصطلاح ہے خاص. خلاصہ یہ ہے کہ 20 منٹ پہلے وقت ہوتا ہے ان کا، 20 منٹ بعد ہوتا ہے اپنا. 15-20 منٹ کا کیا رکھا ہوا، وہ بھی تھوڑے دن کی بات ہوتی ہے. اس کے بعد میں وہ 15-20 منٹ کا گیپ رہتا ہے، لیکن دن چونکہ چھوٹا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، رات بڑی ہو جاتی ہے، تو بعد میں فیل نہیں ہوتا. یہ 2-3 مہینوں میں فیل ہوتا ہے. اچھا پھر یہ 18 اور 15 کا اثر روزے پہ بھی پڑے گا، کیونکہ جس کا جو 15 کے حساب سے جلدی عشاء کی نماز پڑھنے والوں کا جو فقہ ہے ان کے حساب سے روزہ دیر تک چلتا ہے، صبح کا وقت دیر میں ہوگا ان کے حساب سے. اور جو 18 والوں کا ہے جن کی عشاء کا وقت دیر میں شروع ہوتا ہے نا، ان کا روزے کا وقت بھی 15 منٹ پہلے ختم ہو جاتا ہے. دھیان میں رکھو اس بات کو. اسی لیے اوقات نماز میں، اوقات سیام میں، روزوں کے وقت میں، نماز کے وقت میں اللہ کے خوف کی بات یہ ہے، تقوی کی بات یہ ہے. اور فقہ حنفی کے چونکہ ہم سب فالوور ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عادتی طرح آدھے بٹے جہاں اپنا مزہ ملا وہاں فقہ حنفی کے، جہاں نہیں ملا وہاں فقہ شافعی میں گھس گئے، فقہ حنبلی میں گھس گئے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تو جب ہم فقہ حنفی کے ہیں اس کو صحیح سمجھ کے فالو کرتے ہیں سب چیزوں میں، تو اس میں بھی فالو کرو. اور نماز اور روزہ یہ دونوں اوقات شریعہ بورڈ سے جو چھپتے ہیں اوقات، یا مسجد نور سے جو چھپتے ہیں اوقات، فقہ حنفی کے جو اوقات ہیں ان کے اعتبار سے روزہ رکھو، نماز پڑھو، رسک میں اور خطرے میں مت ڈالو. میرے دوستو آج کی اس مبارک رات میں تو کم از کم آدمی یہ طے کرے کہ میں اپنے دین کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا. دین میں کیا میرے دوستو خطرہ مول لینا ہے؟ 15-20 منٹ میں کیا مر جانے والا ہے آدمی؟ 15-20 منٹ میں کیا بنا؟ عجیب بات کیا ہے معلوم؟ فقہ حنفی کے لوگ عام طور پر جو نماز پڑھاتے ہیں نا، اس کا ایک سیٹ اپ ہے خاص. کیونکہ ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کو فالو کرتے. حضرت عمر کے پاس یہ ہے کہ تم ظہر میں اور فجر کے اندر تو طوال مفصل پڑھو، عصر کے اندر تم اوساط مفصل پڑھو، اور عشاء کے اندر اوساط مفصل پڑھو، اور مغرب میں قصار مفصل پڑھو. اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فتوے کے یہ کیا مطلب ہے اوساط کا، طوال کا. خلاصہ اس کا یہ ہے صرف کہ مغرب میں عام طور پر ہم لوگ لم یکن کے بعد سے لے کے سورہ ناس تک کی صورتوں کو پڑھتے ہیں، انا اعطیناک، قل واللہ، اخلاص، یہ سورے ہم لوگ زیادہ پڑھتے. ابھی ہم گئے ہوئے تھے سینٹ لوئس، مغرب کی نماز انہیں 15 منٹ میں پڑھایا. اگر 15 منٹ پہلے شروع کر دی عشاء کی نماز اور اس کے بعد میں 25 منٹ اس نے عشاء کی نماز میں لے لیے، کیا بچا لیا؟ کتنے بچ گئے؟ کچھ بھی نہیں بچتا، خامخواہ کی بات ہے. اس کی وجہ سے ہماری نماز ہی رسک میں آ گئی کہ ہوئی نہیں ہوئی پتہ ہی نہیں. کیونکہ اگر وقت نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوتی. اور ہمارے علماء کی تحقیق یہی ہے کہ وہ 18 پہ ٹائم ہوتا ہے. اب ہمارے علماء میں سے 2 علماء کی رائے یہ بھی تھی جو امام شافعی کی تھی، اسی وجہ سے ہمارے علماء فتویٰ نہیں دیتے 15 پہ نہیں ہے بلکہ، مگر اس پہ بھی نہیں دیتے فتویٰ کہ 15 پہ پڑھو. اور اس کے علاوہ 2 کے علاوہ سب کے نزدیک یہ کہ ٹائم ہی نہیں ہوتا. اگر ٹائم نہیں ہوتا اور ہم نے نماز پڑھ لی تو اب تھوڑی ہے کہ اب ہم ظہر کے بعد میں عشاء کی نماز پڑھ لیں گے، آج چھٹی ہے بھائی چلو آج دن میں ہی پڑھ لیتے ہیں تراویح. چل سکتا ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا نماز نہیں ہوتی. وقت سے پہلے نماز نہیں ہو سکتی ہے، چاہے عشاء کی نماز ہو، چاہے مغرب ہو، چاہے جمعہ ہو. جمعہ میں وقت سے پہلے جمعہ ہونے لگا ہے. یہ میرے دوستو یہ سب جو ہے نا خواہشات والا مذہب ہو جاتا ہے. یہ اللہ پاک کا پسندیدہ دین نہیں رہتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں والا نہیں رہتا. اپنے مسئلے کے مطابق چلنے لگتا ہے بندہ. اس میں علماء کرام سے اس وجہ سے پوچھ کے چلنا ہے. اور اس معاملے میں وہ لوگ زیادہ احتیاط والا پہلو جو ہے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک دم تنگی کر دیتے ہیں امت پر. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں تھوڑا سا مجاہدہ بندوں کو کرنا پڑتا ہے. تھوڑا سا مجاہدہ کر لے آدمی، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی ہے. تو رمضان کی تیاری ہے نماز کے اعتبار سے، تراویح کے اعتبار سے پوری 20 رکعت پڑھنا ہے. 8 رکعت نہیں پڑھنا کبھی بھی. 8 رکعت پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے تراویح کے لیے، ان سے یاد رکھ لو. 8 رکعت تراویح کا اعتبار ہی نہیں ہے. جس آدمی نے 8 رکعت پڑھی اس نے تراویح نہیں پڑھی، تاریخ تراویح ہے وہ آدمی. 8 رکعت تہجد کی نماز ہوتی ہے، اور تہجد کی 8 رکعت نماز رمضان میں بھی ہوتی ہے، اور تہجد کی 8 رکعت نماز غیر رمضان میں بھی ہوتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو 8 رکعت پڑھتے تھے وہ تہجد کی تھی. تراویح کبھی بھی آپ نے 8 نہیں پڑھی ہے، نہ امت نے کبھی 8 پڑھی ہے. سارے صحابہ نے 20 ہی پڑھی ہے. تراویح 20 ہی ہوتی ہے. چاروں اماموں کے پاس 20 ہوتی ہے، کسی کے پاس میں بھی نہیں ہوتی اس سے کم. تراویح 20 رکعت ہے. 20 رکعت کا اہتمام کرو. اگر آپ 20 رکعت پڑھنے میں بہت زیادہ مشقت محسوس کر رہے ہیں کہ 3 پارے نہیں سن سکتے تو 1.25 پارا سن لیں گے، 1.5 پارا سن لیں گے، سو جاؤ جلدی. مگر پڑھو 20. اور اس سے آگے کی بات بتا دوں میں آپ کو، اگر آپ قرآن شریف نہیں سن سکتے تو آپ علم ترا پڑھو، لیکن 20 پڑھو. ایک آدمی 8 سن سکتا ہے، 8 تراویح پڑھ سکتا ہے، پورا قرآن سن سکتا ہے. ایک آدمی 20 پڑھے گا، قرآن شریف نہیں سن سکتا ہے. اس کے ذمے 20 رکعت پڑھنا ہے، قرآن شریف سننا نہیں ہے، یاد رکھ لو. مگر تھوڑی سی ہمت کر لے بندہ تو 20 رکعت بھی سن لے گا، 20 رکعت بھی پڑھ لے گا، اور پورا قرآن پاک بھی سن لے گا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے.
ہمت کر لے تھوڑی سی تو قرآن پاک سننے کی سنت وہ بھی ادا کرے اور تراویح پڑھنے کی سنت. یہ تو موسم ہے عبادت کا, اس میں کیا کام چوری اور اس میں کیا ڈنڈی مارنا ہے بھائی. اس کے اندر تو 20 رکعت سے کیا, امام مالک کے پاس تو 36 رکعت ہوتے تھے. اس لیے وہ کہتے کہ رمضان تو سیزن ہے عمل کا, 20 رکعت تراویح کے اور بیچ میں 4 رکعت میں پھر 4 رکعت پڑے بولتے تھے انہوں, اس لیے تراویح کے 36 رکعت ہو گئے ان کے پاس, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو یہ ڈنڈی مارنے کا مہینہ نہیں ہوتا, کام چوری کا مہینہ نہیں ہے, کام کی زیادتی کا مہینہ ہے عمل کے اعتبار سے. اس لیے 20 رکعت میں خیانت نہیں کرنا ہے, اوقات نماز میں اوقات روزے میں خیانت نہیں کرنا ہے. اور ابھی سے ذہن بنایا جا رہا ہے. یہ موضوع اس لیے چھڑ گیا کہ 15 شعبان پر جو ہدایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ اس مضمون کی نشاندہی کر رہی ہے کہ رمضان کے لیے آدمی کو پریپیئر ہو جانا چاہیے. اس ضمن میں یہ چیزیں آ گئی کہ جہاں اور کام کرنا ہے, حلال سے افطار کرنا ہے, حلال سے سحری کرنا ہے, دعوتوں میں احتیاط کرنی ہے, دعوت قبول کرنے میں اس طرح سے بھی احتیاط ہو کہ کسی کا دل نہیں ٹوٹے, اور اس طرح سے بھی احتیاط ہو کہ کسی کا دل جوڑنے میں اپنا مذہب نہ ٹوٹے. دوسرا تو خوش ہو گیا اور ہم جہنم میں چلے گئے, یہ کون سی ہمدردی ہے. دوسرا خوش ہو گیا ہمارے پورے روزے غارت کے, ایک مرتبہ بھی حرام کی غذا پیٹ میں گئی تو پورے رمضان کے روزے سکنات ہو جائیں گے. اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے پاس اس کی کہ جو چاہے کھا لیا. ارے بھائی اس نے دعوت دی ہے, افطاری کی جانا ضروری ہے, اور وہاں پہ علم غلم جو ہے جہاں سے آیا سب مل کے کھا رہے ہیں. پورے رمضان کے روزے میں سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملے گا, اور پوری تراویح میں سوائے رات کے جاگنے کے کچھ نہیں ملے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں اور شب گزار رات کے کہ جن کی قسمت میں, جن کے حصے میں سوائے دن میں بھوکے رہنے کے اور رات میں جاگنے کے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ ان کا کھانا حلال نہیں, اور بھی ان کے اندر بے احتیاطی ہو گئی. دن میں انہوں نے احتیاط نہیں برتی, جھوٹ سے, غیبت سے اور دوسری چیزوں سے. اس لیے کسی کو افطار کرانے میں بھی احتیاط, کسی کے یہاں افطار کرنے میں بھی احتیاط, دل رکھنے میں بھی احتیاط. یہ بھی نہیں کہ دل توڑے بندہ, دل شکنی کرے, بے عزت کرے, تاخیر کرے, بدگمانی کرے. بدگمانی الگ چیز ہے, تحقیق الگ چیز ہے. بدگمانی الگ چیز ہے, احتیاط الگ چیز ہے. آپ کسی کے یہاں کھانے میں تھوڑا کیئرفل ہو تو یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا کہ آپ اس کے ساتھ بدگمانی کر رہے ہیں یا اس کی تحقیر کر رہے ہیں. جب ہم انڈیا پاکستان میں جاتے ہیں اپنے جوتے اٹھا کے رکھ لیتے, نہیں اٹھا کے رکھ لیتے مسجد میں جاتے وقت, تو کیا مسجد کے مصلیوں کو سارے چور سمجھ رہے ہیں ہم؟ کوئی بولتا کہ مسجد کے مصلیوں کو چور سمجھے کہ آپ کیوں چپل اٹھا کے رکھے بھائی, بول کے کسی کو چور نہیں سمجھے ہم, لیکن اپنے چپل اٹھا کے رکھ لینا تو تمیز کی بات ہے نا, احتیاط کی بات ہے نا. ایسے ہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ کسی کے ساتھ کھانے پینے میں آدمی احتیاط کرے, یہ مطلب نہیں ہے کہ بدگمانی ہو رہی, اور یہ بھی ہے کہ اعتماد ہو گیا, تحقیق ہو گئی تو بس کافی ہے بات, بہت زیادہ اس کی بھی بات نہیں ہے. اس میں بیلنس کرنا ہے, جی بھی خوش کرنا ہے, دعوت قبول کرنا بھی ہے, دعوت کرنا بھی ہے. رمضان میں افطار کرانے کی بڑی فضیلت ہے, دوسروں کو کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت ہے. چاہے دودھ ہی پلاؤ, چاہے شربت ہی پلاؤ, چاہے پانی ہی پلاؤ, اس کا بھی ثواب ہے. کھجور کھلاؤ, پورا کھجور نہیں, کھجور کی کاش کھلا دو, اس کا بھی ثواب ہے. اتنی ترغیب دی گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ تم افطار کراؤ, تو افطار کرانے کا بھی اہتمام ہے, دوسرے کے افطار کو قبول کرنے کا بھی اہتمام ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کا بھی مسئلہ ہے, اپنے کھانے پینے کی حفاظت کا بھی مسئلہ ہے, اپنے روزے اور تراویح کی قبولیت کا بھی مسئلہ ہے. تو یہ رمضان سے پہلے شعبان میں اس تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ان چیزوں میں بندہ محتاط ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو آج کی مبارک رات میں جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ دیکھو یہ قسمت والی رات ہے, قسمتوں کے ظاہر ہونے کی, قسمتوں کے اور فیصلوں کی رات ہے. پتہ نہیں کس کی زندگی بچنی ہے, کس کی زندگی ختم ہونی ہے, پتہ نہیں کس کی نوکری بچنی ہے, کس کی نوکری ختم ہونی ہے, پتہ نہیں کس کی صحت رہنی ہے, کس کی صحت ختم ہونی ہے, کس کی عزت رہنی ہے, کس کی عزت نہیں رہنی ہے, کس کی دولت رہنی ہے, کس کی دولت نہیں رہنی ہے, کس کا کام بننا ہے, کس کا کام نہیں بننا ہے. تو کتنا آج اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت ہے میرے دوستو. تکوینی فیصلے آج کی رات ہوتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی شادی کرتا ہے اور بازار میں سودا سلوک خریدنے جاتا ہے, اور شادی کے لیے اپنے گھر وار کے لیے اپنے لیے کپڑے خریدتا ہے, اور اسی دکان میں اس کے کفن کا کپڑا بھی آیا ہوا ہوتا ہے. اس کو نہیں پتا ہے کہ کفن کا کپڑا بھی آیا ہوا ہے. موت آ جاتی ہے, کفن لینے کو گئے تو وہی دکان کو پہنچے کہ ایک دن پہلے جہاں پہ شادی کے کپڑے لینے کے لیے گئے تھے. کچھ پتہ نہیں ہے زندگی کا, بے اعتبار زندگی, بے ثبات زندگی. اس لیے اصل کام میرے دوستو آخرت کو کامیاب بنانا, اللہ رب العزت کو راضی کرنا, دین پر عمل کرنا اور دین پر عمل ہو جانا, اور اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے چلے جانا. یہ فکر بنانا ہے اصل میں کہ میں کیا ہوں, مجھے کیا کرنا ہے, کھانے میں, کمانے میں, رہنے سہنے میں, بیوی بچوں کی تربیت میں, بچوں کی تعلیم میں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ایکٹیویٹیز میں مجھے کرنا کیا ہے, کیا چیز چاہیے. اللہ پاک کی رضا حاصل کر کے اپنی زندگی پوری کر کے نکل جانا ہے. اللہ خوش ہو جائے, اور اللہ خوش ہوتا ہے دین پر چلنے سے, اللہ خوش ہوتا ہے دین کی محنت کرنے سے,
اللہ خوش ہوتا ہے دین کی محنتوں میں حصہ لینے سے، جان سے بھی حصہ لو، مال سے بھی حصہ لو، صلاحیتوں سے حصہ لو۔ اللہ خوش ہوتا ہے پوری دنیا میں دین کو پھیلانے سے، پوری دنیا میں دین کو قائم کرنے اور زندہ کرنے کی جدوجہد سے۔ اللہ پاک تو ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے۔ یہ جذبے بنانا، یہ ہمت کرنا کہ میری جان سے ایسا کوئی کام ہو جائے، میرے مال سے ایسا کوئی کام ہو جائے، میری صلاحیتوں سے ایسا کوئی کام ہو جائے، اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، سلسلہ اس کا اللہ پاک چلا دے۔ یہ چیزیں میرے دوستوں جذبات بنانے کی ہوتی ہیں، ایسی سوچنے کی اور فیصلے کرنے کی ہوتی ہیں۔ تو آج کی اس مبارک رات میں یہ بھی ہے کہ اللہ کو منانا بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اپنے حالات کے صحیح ہونے کی دعا بھی کرنا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز مانگیے آپ اللہ پاک سے، کوئی جھجکنے کی، کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے۔ صرف ناجائز کا سوال اللہ سے نہیں ہونا چاہیے، حرام کا سوال اللہ پاک سے نہیں کہ میری یہ ضرورت ہے، میری یہ ضرورت ہے، میری یہ ضرورت ہے۔ ہر زبان اللہ جانتے ہیں، ہر زبان اللہ پاک سمجھتے، ہر اللہ پاک کے علم مبارک میں ہماری، چاہے آہستہ بولیں، چاہے زور سے بولیں، تنہائی میں بولیں، اندھیرے میں بولیں، اجالے میں بولیں، سجدے میں بولیں، رکوع میں، اللہ پاک سننے والے ہیں میرے دوست۔ دعا کا اہتمام ہو، اور ایسے بھی اس کے علاوہ بھی اوقات کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر ہو، کیونکہ اللہ پاک کو راضی تو اللہ تعالیٰ کے دین سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ دین پر جتنا چلیں گے اتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور دین پر چلنے کے لیے دین کی محنت ہے، اور دین کی محنت جن جن ذرائع سے ہو رہی ہے، کچھ آپ کے سامنے آج بھی پروگرام کے اندر آئی چیزیں، یہ سارا جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں ادارے رحمت عالم کی شکل میں، دین کی محنت ہی ہے، دین کے نام پہ، کیونکہ ہم اس کو دین سمجھ رہے ہیں تو کر رہے ہیں، یہی ہمیں علم ملا ہوا ہے، ہم دیکھے ہوئے ہیں اس بات کو۔ اور دین کی محنت اور بھی شکلوں کے ساتھ ہے، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام دین کی محنت ہے، اس میں حصہ لیجیے۔ بزرگان دین کی صحبت میں جا کے رہنا دین کا کام ہے، ان کے پاس جا کے رہیے اور ان سے استفادہ فرمائیے۔ علماء کے پاس جا کے بیٹھنا، مسئلے مسائل پوچھنا، ہر چیز میں پوچھ کے جائز ناجائز کی تفصیلات سے واقف ہو کے چلنا، یہ دین سے متعلق چیز ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرنا، تربیت کی فکر کرنا، یہ دین ہے۔ کمانے کے اندر حلال کا اہتمام ہو، کھانے کے اندر حلال کا اہتمام ہو، یہ دین ہے۔ ان سب چیزوں کے اندر ذہن بس ایک ہی چیز میں کھیلتا رہے کہ کیا اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے، اور کون سا کام، کون سی بات اللہ پاک کو ناراض کرنے والی ہے۔ جس کو یہ چیز مل گئی میرے دوستو، اس کے لیے دنیا اور آخرت کی چمکنے کے اسباب کھل گئے، راستے کھل گئے۔ اس لیے آج کی اس مبارک رات میں ایک طرف آسمانوں میں یہ فیصلے ہو رہے ہیں، ادھر آسمان والے کی طرف سے یہ اعلانات ہو رہے ہیں، ان کی طرف سے یہ نوازشیں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں، ان بالوں کی بقدر انسانوں کی مغفرت ہوتی۔ بنو کلب جو ہے یہ عربوں کا ایک قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں جس کے پاس میں ہوتی تھی۔ ویسے خود عربوں کے گزر بسر کا زیادہ مدار جو ہے یا بکریوں پہ تھا یا اونٹوں پہ تھا، تو بکریاں ان کا ایک خاص وہ تھا۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں پالی۔ چچا ابو طالب کے پاس میں بکریاں تھیں بہت زیادہ، ان بکریوں کو آپ چراتے بھی تھے، تو بکریاں کا ایک رواج تھا۔ اس میں بنو کلب ایک قبیلہ تھا، اس کے پاس بہت بکریاں ہوتی تھیں۔ حضور نے فرمایا کہ ان کے بنو کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہوتے ہیں، ان بالوں کی بقدر اللہ پاک آج کے دن مغفرت فرماتے ہیں۔ اتنی وسعت ہے، جاؤ اس کو بھی معاف کیا، جاؤ اس کو بھی معاف کیا، جاؤ اس کو بھی معاف کیا، سوائے مشرک کے کہ مشرک کو معاف نہیں کیا جاتا، قاطع رحم کو معاف نہیں کیا جاتا، ماں باپ کے نافرمان کو معاف نہیں کیا جاتا۔ ماں باپ کی نافرمانی اتنی نازک چیز ہے، کسی طریقے سے آئیے آپ کر کے میرے دوستوں ان کو خوش کر لینا، ان سے راضی کر لینا، معافی مانگ لینا، ان کو خوش کرنے کی نیت کر لینا۔ اور اگر وہ وفات پا چکے ہیں، جن کے ماں باپ وفات پا گئے اور اس سے اس کے ماں باپ ناخوش تھے، حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کیا جائے تو فرما برداروں میں شامل ہو جاتا ہے بندہ۔ اب تو جن کے ماں باپ گزر گئے، سوائے دعائے مغفرت کے، ایصال ثواب کی اور کوئی گنجائش نہیں۔ دعائے مغفرت بھی، اس کے ساتھ ایصال ثواب بھی، یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں تھوڑی سی۔ ایصال ثواب میں ہوتا یہ ہے کہ جو آپ نے بخشنا ہے نیک عمل، نفل کے ذریعے سے بخشا جا سکتا ہے۔ نفل کام کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ فقہ حنفی کے اندر مالی عبادتیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ ایصال ثواب کی مالی شکلیں سب سے زیادہ یعنی کیا بولتے قابل ترجیح ہوتی ہیں ہمارے پاس۔ غریب کو کھانا کھلا دو، غریب کو کپڑے پہنا دو، اداروں کے اندر پیسے لگا دو، جو مدرسے ہیں، جہاں ادارے ہیں، ان کے اندر والدین کی ایصال ثواب کے لیے، کسی کے ایصال ثواب کے لیے کر دو، کسی بچے کو حافظ بنا دو، کسی کو عالم بنا دو، مسجد بنوا دو۔ مال کے ذریعے سے خیرات حاصل کرنا، اس کا ثواب بخش دینا، اور پڑھنے کے ذریعے سے جو ثواب بخشا جاتا ہے وہ بھی پہنچتا ہے۔ جتنا قرآن پاک آپ کو یاد ہے پڑھیں، اور اس کے بعد میں یہ دعا کریں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کی روح کو پہنچا دیجیے، پوری امت کو پہنچائے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ مخصوص اپنے افراد خاندان کا نام لے کے ان کو پہنچائے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کے پھر ان لوگوں کا نام لیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ صرف براہ راست اپنے خاندان والوں کے نام لیں، سرکار کا نام نہ لیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نام لیں گے تو بھی صحیح ہے، نام نہیں لیں گے تو بھی سب سے پہلے وہیں جاتا ہے۔
کیونکہ جو الدال علی الخیر کفاعلہ، جو خیر کا سبب ہوتا ہے نا وہ خیر کے کرنے والے کی طرح ہوتا ہے. پوری امت کے عمل کا ثواب پہلے سرکار کو ملتا ہے، چاہے آپ بھیجیں چاہے نہ بھیجیں. آپ بھیج کے اور زیادہ سعادت حاصل کر لیتے ہیں نام لے کے، یہ ہے اس میں. مگر ثواب بخشنے کے اندر یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ اگر آپ اپنے خاندان والوں کا نام ڈائریکٹ لے لیں تو بھی بہتر ہے. حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے صاحب کشف تھے. وہ قبر والوں کو دیکھ لینا، ان سے بات کر لینا، ان کے حالات پوچھ لینا، وہ بائیں ہاتھ کا کھیل تھا ان کے. بہت عجیب و غریب صاحب کشف آدمی تھے، اور علم بھی ان کا کشفی تھا، حالات بھی ان کے کشفی تھے. قبر وغیرہ کی زندگی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی ان کے پاس. بڑی عجیب باتیں انہوں نے لکھی اپنی کتابوں میں. اس میں سے ایک بات انہوں نے لکھی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ فاتحہ دیا، اس کا ثواب پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، پھر اس کے بعد اپنے باپ کو پہنچایا. تو کہتے ہیں کہ ثواب تو پہنچتا ہوا مجھے دکھا، لیکن میرے ابا کو خوشی نہیں ہوئی زیادہ. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بھائی ان کو خوشی کیوں نہیں ہوئی، میں نے کیا برا کیا، میں نے تو سلوکی کیا. اور پھر یہ کہ جو ادب ہے وہ ادب میں نے کیا کہ پہلے حضور کا نام لیا، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ میں نے فاتحہ ان کو دی اور ڈائریکٹ ثواب ان کو پہنچا دیا. تو میں نے دیکھا کہ ان کو خوشی زیادہ ہوئی. میں نے پوچھا کہ آپ کو خوشی زیادہ کیوں، خود ہی کہہ، میں نے پوچھا آپ کو خوشی زیادہ کیوں ہوئی، حضور کو پہلے دینا اچھی بات نہیں. کہنے لگے میاں جب تم مجھے ڈائریکٹ دے دو گے نا تو میں ہی لے کے جاؤں گا حضور کے پاس، اس سے میرے کو خوشی ملتی ہے، تو پہلے پہنچا دیتا. بولے تم تو پہلے پہنچا دے کے آتے تو مجھے وہ چانس نہیں مل رہا تھا کہ میں لے کے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتا. اب جب تم نے مجھے ڈائریکٹ پہنچا دیا تو وہ طبق لے کے میں سرکار کے پاس حاضر ہوا، وہ سعادت مجھے مل رہی تھی. تو اس وجہ سے انہوں نے لکھا کہ پھر میں نے تجربہ کیا کہ ڈائریکٹ پہنچا دینے میں بعض اوقات زیادہ فائدہ ہے. اب اندر کے حالات کس کے کیا ہیں وہ تو صاحب قبر کو معلوم ہے. انہوں نے اپنے کشف سے اپنے والدین کو ویسا دیکھا. خلاصہ یہ ہے کہ چاہے سرکار کا نام لیا جائے پہلے، پھر اس کے بعد اپنے خاندان والوں کو بخشا جائے، چاہے اپنے خاندان والوں کو پہلے بخش دیا جائے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدیے کے طور پر پیش کر دیں. وہاں ہدایا یہی چلتے ہیں، ثواب کی شکل کے ہدایا چلتے ہیں. وہاں پہ تحفے ہدیے کھانے پینے کی چیزیں وہاں نہیں ہوتی، اور دوسری اور دنیاوی مادی چیزیں نہیں ہوتی وہاں پہ. ہدایا کی شکل وہاں پر انہیں ثواب اور حسنات کے ساتھ چلتی ہے. تو اس کا بھی اہتمام آج بھی ہونا ہے. اور یہ ہے کہ آج ہی ہو ایسا نہیں جن کے خاندان والے یہاں دفن ہیں ان کو تو میرے دوستوں خاص طور پر والدین اگر ہے تو ہر جمعہ اپنے والدین کی خبر پر جانے کی ترغیب حدیثوں میں آئی ہے. آدمی کثرت سے جایا آیا کرے، اور اگر نہیں ہے کسی کے والدین تو بھی قبرستان جاتے آتے رہنا آدمی کو موت یاد دلاتا ہے، آخرت کی زندگی کو یاد دلاتا ہے، دنیا کی بے ثباتی اس پر کھولتا ہے. دنیا ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں زیادہ مشغولیت ہو گئی تو آدمی غفلت میں آ جاتا ہے، اور یہی دنیا کا دھوکہ ہے. اس کو اصل زندگی یاد ہی نہیں رہتی ہے کہ بھئی ایک دم یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، میری آنکھ بند ہو جائے گی تو کیا رہنے والا ہے جس میں اپنی ساری زندگی کپی ہوئی تھی. تو اصلی آخرت کی تیاری کے واسطے آخرت کے مناظر کا سامنے آتے رہنا ضروری ہے. اس موقع کی مناسبت سے آج کا بھی دن ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا عمل کیا جس سے علماء نے یہ سمجھا کہ آج کی رات میں قبرستان میں جانے کا اہتمام کرنا چاہیے. غرض یہ ہے کہ آج کی رات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ عمل بھی ہم کر لیں، ایصال ثواب کا بھی خاص طور پر اہتمام کر لیں، اور اس کے علاوہ بھی کوشش کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. البتہ جو آیتیں میں نے پڑھی تھیں ان آیتوں کے ترجمہ رہ گیا، میں ذکر کرتا ہوں ابھی تھوڑا سا. دعاؤں کے لیے آئی ہیں چٹیاں. عورتیں نہیں جانا ہے قبرستان میں، خواتین کو نہیں جانا ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ قبرستان میں خواتین بھی جاتی ہیں، جانا ہے کہ قبرستان میں خواتین کو نہیں جانا ہے، وہ اپنے گھر پہ رہ کے ہی کریں گے. آیتیں جو میں نے پڑھی تھی ان کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حامیم، اس کا تو کوئی ترجمہ نہیں ہوتا. والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم، اس کتاب کی قسم جو کہ بیان کرنے والی ہے، صحیح حق بات کو کھول دینے والی ہے، تفصیلات کو بیان کرنے والی ہے، اس کی قسم. ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے. شب قدر میں بھی نازل ہوا قرآن پاک، شب برات میں بھی نازل ہوا. شب قدر میں جو نازل ہوا وہ نازل ہوا، شب برات میں جو نازل ہوا وہ نازل ہونے کا فیصلہ ہوا، کیونکہ آج کی رات فیصلوں کی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو شب قدر میں نازل ہونے کا فیصلہ شب برات میں ہوا، پھر شب قدر میں نزول ہوا اس کا. تو اس کے اعتبار سے یہ بات فرمائی گئی. علماء فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے اس قرآن پاک کو. انا کنا منذرین، ہم ڈرانے والے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ڈرانے کا کام کرتے، ڈرا دیا ہم نے. کہ دیکھو ہر آدمی کو اپنے عمل کو بھگتنا پڑے گا. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں تمام کاموں کے
حکمت والے کام، تمام کام جو سارے کام حکمت والے ہوتے ہیں، ان سارے حکمت والے کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور یہ حکمت والے کی جو قید ہے، یعنی جو لفظ بڑھایا گیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ قید واقعی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام اللہ کا حکمت والا ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ حکمت والے کام ہوتے ہیں، کچھ بغیر حکمت والے ہوتے ہیں، جو حکمت والے ہوتے ہیں ان کا فیصلہ ہوتا ہے، جو بغیر حکمت والے ہوتے ہیں ان کا نہیں ہوتا، ویسا نہیں ہے۔ اللہ پاک بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں کرتے، تو اللہ پاک کے جو فیصلے ہیں وہ سارے حکمت والے فیصلے ہیں، وہ آج کی رات میں ہوتے ہیں۔ فی یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، اور وہ اللہ پاک کی طرف سے امر کے طور پر، حکم کے طور پر نافذ ہوتے ہیں۔ انا کنا مرسلین، ہم بھیجنے والے ہیں، ہم جس کے لیے جو فیصلہ نازل کر دیں، جس کے لیے جو فیصلہ بھیج دے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہوتا ہے۔ رحمتم من عندک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے طور پر یہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا نازل ہونا یہ بھی رحمت کے طور پر ہوا، اور اللہ کے فیصلے یہ بھی رحمت کے طور پر ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے دعاؤں کی درخواست آئی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے درخواست نہیں کی لیکن متمنی ہے۔ اس میں سے جو ہے میں نام پڑھ دیتا ہوں، آپ ذہن میں رکھیں، اور تھوڑی دیر میں زور سے دعا کروں گا، اس کے بعد آپ اپنے لیے کریں دعا، میں اپنے لیے کرتا ہوں، پھر پوری امت مسلمہ کے لیے کریں، پھر ہمارے ادارے کے لیے بھی خاص طور پہ کریں، اور خاص طور پر ان تمام مناظر کو بھی ذہن میں رکھیں جو اس وقت پوری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ جو بدگمانی پائی جاتی ہے، مسلمانوں کے خلاف جو نفرت پائی جاتی ہے، مسلمانوں کے خلاف جو مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں، مسلمانوں پر جو مظالم کا سلسلہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو گیم کھیلے جاتے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو پالیسیاں چلی جا رہی ہوتی ہیں، جو ایک دوسرے کو سرپٹول کرانے کا کام، لڑانے کا کام ہو رہا ہے، کیا کیا نہیں ہو رہا میرے دوستو آج مسلمانوں کے ساتھ۔ ذرا تھوڑا جو صاحب بصیرت لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیں اور اس اعتبار سے بھی دعا کریں۔ ایک صاحب درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے والدین کی صحت کے لیے دعا کریں، اور ایک صاحب نے درخواست کی کہ صلاح الدین علی مرحوم، سیدہ صالحہ خاتون مرحومہ، سید ضیاء الحسن مرحوم، ان سب کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔ آپ تمام حضرات سے دعا کی درخواست کرنے والے چاہتے ہیں کہ یہ سب نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، مسجد میں ہیں، اور جناب خاص اہتمام کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، شب برات کا استحضار ہے، ان کو دعا کریں گے تو اس وجہ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ درخواست کر رہے ہیں ذرا ذہن میں رکھ کے، خاص طور پر آدمی سوچے کہ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان کے لیے کی جائے، کیونکہ وہ سب آپ کے ساتھ اچھا گمان کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں، تبھی آپ سے درخواست ہو رہی ہے۔ عثمان کی صحت کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ والدہ امجد شفیق صاحب کی صحت کے لیے، ہمارے ایک دوست ہیں کام کرتے ہیں ادارے کے، امجد شفیق صاحب، ان کی والدہ کی ہڈی جو ہے نا ٹوٹ گئی ہے، وہ علیل ہے، تھوڑا ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرما دے۔ اور زاہد غوری صاحب کی صحت کے لیے دعا کی درخواست ہے، اور والدہ بلال کی صحت کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت عطا فرما دے، شفا نصیب فرما دے، جو مرحوم ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دے، دعاؤں میں اس کا اہتمام فرمائیے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام، وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام، وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب ربنا وترضى أن نصلي عليه، وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الأمر كله، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس، لك الحمد كله ولك الشكر كله، لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، الف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے کریم ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، اے اللہ آج کی اس مبارک رات میں ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، نفس و شیطان کے مارے ہوئے ہیں، اس سے ہارے ہوئے ہیں، اے پروردگار حالات نے بہت ہمیں دبوچ لیا ہے، اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، آپ کے علاوہ کسی سے کوئی توقع نہیں ہے، اے اللہ آپ ہی کے سامنے ہم نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، آپ ہی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، اے اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگیں گے، اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دیجئے، اور گناہوں کو معاف کرنے کے لیے جو جو چیزیں رکاوٹ ہیں یا اللہ ہم ان تمام سے توبہ کرتے ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں ان سے بھی، جن کو ہم نہیں جانتے ان سے بھی، ہمیں کچھ پتہ نہیں مولا کہ کس طرح کے پاپی ہم ہیں، اے اللہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، دانستہ نادانستہ سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، کھلے اور چھپے سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، خلوت اور جلوت کے سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ اندھیروں اور اجالوں کے سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ آئندہ نہیں کرنے کا عزم رکھتے ہیں، اور جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں ان پر شرمندہ بھی ہیں، اے اللہ قصوروار ہیں، مجرم ہیں، آپ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، مولا آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، آپ سوال کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں، آپ عاجزی کرنے والے سے خوش ہو جاتے ہیں، اقرار کرنے والے سے درگزر فرما دیتے ہیں، اے کریم آقا آپ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بخش دیجئے، اے مولا کریم آج کی رات اگر آپ نے نہیں بخشا تو پھر ہم کب بخشے جائیں گے، پروردگار رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے، ہمارے والدین کو بخش دیجئے، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، جن کے والدین گزر چکے ہیں ان کی بھی، جن کی حیات ہیں ان کی بھی، یا جن میں سے کوئی زندہ ہے یا اللہ دونوں کی معاف مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ بوڑھے ماں باپ جن کے گزر چکے ہیں وہ اپنی قبروں میں مولا کچھ نہیں کر سکتے ہیں سوائے آپ کے سہارے کو، کوئی ان کا سہارا نہیں ہے، اے اللہ ان بوڑھوں پر عذاب سے کچھ فائدہ بھی نہیں، مولا مہربانی فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما دیجئے، ہمارے اعزاء و اقارب کو معاف فرما دیجئے، ہمارے آبا و اجداد کو، دادا دادی نانا نانی اوپر والوں کو سب کو معاف فرما دیجئے، جو اسلام کے ساتھ آپ کے دربار میں حاضر ہو گئے مولا سب کو معاف فرما دیجئے، ان کے حسنات کو قبول فرما لیجئے، ان کی سیئات سے درگزر فرما دیجئے، ذلتوں اور لغزشوں سے درگزر فرما دیجئے، اے اللہ ہم کو بھی معاف فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، پاک صاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی گندگیوں کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے اور گناہوں کی نحوستوں کو بھی معاف فرما دیجئے، گناہوں کے برے اثرات کو بھی معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کے جو برے اثرات ہماری جان پر پڑ گئے ہوں ان کو ہٹا دیجئے، جو ہمارے مالوں پر پڑ گئے ہوں ان کو ہٹا دیجئے، ہماری گناہوں کی نحوستیں جو ہماری زندگیوں پر پڑ گئے ہوں ان کو ہٹا دیجئے، ہمارے گناہوں کی نحوستیں اور سیاہیاں جو ہماری اولادوں پر پڑ گئی ہوں اے اللہ ان کو بھی ہٹا دیجئے، یا اللہ جتنے سیئات اعمال ہیں پروردگار ان تمام کو دور فرما دیجئے، ان تمام کو ہٹا دیجئے، اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان سے ہٹا دیجئے، اے کریم آقا ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں روزی نصیب فرمائیے، ہم آپ سے رزق کا سوال کرتے ہیں، رزق میں برکت عطا فرمائیے، وسعت عطا فرمائیے، ہم آپ سے عمر میں برکت کا سوال کرتے ہیں، ہماری عمروں میں برکت نصیب فرما دیجئے، وسعت نصیب فرمائیے، ترقی عطا فرمائیے، زیادتی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ عافیت کے ساتھ میں عمروں کے اندر زیادتی نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم آپ سے صحت مانگتے ہیں، آپ ہمیں صحت نصیب فرمائیے، اے اللہ آپ کی طرف سے اگر یہ اعلان ہے کہ کون صحت مانگتا ہے پروردگار یہ بھکاری حاضر ہیں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، پروردگار ہم تمام کو صحت عطا فرمائیے، ہمیں عافیت عطا فرمائیے، اے اللہ مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ فرما دیجئے، حفاظت نصیب فرما دیجئے، ہماری اولادوں کی بھی حفاظت نصیب فرما دیجئے، ہمارے بھی بیوی بچوں کی حفاظت نصیب فرما دیجئے، جانوں کی بھی، مالوں کی بھی، عزت و آبرو کی بھی، سامانوں کی بھی، یا اللہ سب چیزوں کی حفاظت فرمائیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہم تمام کو قرضوں سے سبکدوش فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دیجئے، جن کے کاروبار متاثر ہو گئے ان کے کاروبار کو سنبھال دیجئے، برکت والی حلال روزیوں کے دروازے کشادہ فرما دیجئے، نحوست والی حرام روزیوں کے دروازے عافیت کے ساتھ میں بند فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ زندگی کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ دین پر چلنا آسان فرما دیجئے، اے اللہ آخرت کو بھی آسان فرما دیجئے،
موت اور ما بعد الموت میں برکت عطا فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجیے. اے کریم آقا امت مسلمہ پر رحم کی نظر ڈال دیجیے, فضل کی نظر ڈال دیجیے, محبت کی نظر ڈال دیجیے, ناراضگی کی نظر کو ہٹا لیجیے. اے اللہ پوری امت نے آپ کے دین کے معاملے میں بڑی کوتاہی کی, عمل کرنے میں بھی کوتاہی ہو گئی, تبلیغ کرنے میں بھی کوتاہی ہو گئی, تعلیم کرنے میں بھی کوتاہی ہو گئی. یا اللہ ہم سبھی مجرم ہیں. اے اللہ مگر آپ اپنی ناراضگی کو ختم فرما لیجیے, آپ راضی ہو جائیے. مولا ہم سب آپ کے حبیب کی امت ہیں. مولا ہمارے اعمال تو جیسے تیسے ہیں, آپ اپنے حبیب پر نظر فرمائیے, ان کی نسبت پر نظر فرمائیے. اے اللہ آپ کے حبیب کی امت ہیں. اے اللہ آپ کو ان کے خون کا واسطہ اور آپ کو ان کے آنسوؤں کا واسطہ جو انہوں نے رو رو کے آپ کو منایا ہے, پروردگار ان کے ان آنسوؤں کی برکت سے پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. امت کے اوپر سے ناراضگی کی نظر کو ہٹا لیجیے. اے اللہ اس مظلومیت کے سلسلے کو ختم فرما دیجیے. امت پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو روک دیجیے. اے اللہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لیجیے. مولا آپ کا ہاتھ ظالم کے ہاتھ سے بہت زیادہ طاقتور ہے. آپ جس ظالم کو پکڑ لیں گے وہ کہیں نہیں جا سکتا. پروردگار ظالموں کو پکڑ لیجیے. اے اللہ جیسے آپ نے عاد و سمود کو پکڑا ہے, وقت کی قوم عاد و قوم سمود کو آپ پکڑ لیجیے. جیسے اس سے پہلے کے فرعونہ اور قیاصرہ کی گردنیں آپ نے توڑی ہیں, اس وقت کے فرعونوں اور قیصروں کی گردنوں کو توڑ دیجیے. اے کریم آقا امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے, امت پر فضل فرما دیجیے. یا اللہ بیواؤں کی آہیں آسمانوں تک چلی گئی. اے اللہ یتیموں کی آہیں آسمانوں تک چلی گئی. اے اللہ زخمیوں کی آہیں آسمانوں تک چلی گئی. پروردگار آپ کے کرم کی منتظر ہیں, آپ کے رحم کے منتظر ہیں, آپ کے فیصلوں کے منتظر ہیں. اے اللہ پوری دنیا میں پھر امن و امان کو قائم فرما دیجیے, پھر اسلام کو زندہ فرما دیجیے, پھر اسلام کے جھنڈوں کو لہرا دیجیے, پھر اسلام کو غلبہ نصیب فرما دیجیے, پھر اسلام کو نشاط ثانیہ مرحمت فرما دیجیے. مسلمانوں کی بے عزتی کو عزت سے بدل دیجیے, ان کی مغلوبیت کو غلبے سے بدل دیجیے, ان کے خوف کو امن سے مبدل فرما دیجیے. اے اللہ اے مولا کریم کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. ساری دنیا میں ہدایت کو عام فرما دیجیے, ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجیے. اے اللہ حق کا بول بالا فرما دیجیے, حق کی جڑوں کو جما دیجیے, باطل کی جڑوں کو اکھیڑ دیجیے. اے اللہ باطل کے اڈوں کو برخاست کر دیجیے, باطل اسکیموں کو فیل فرما دیجیے, باطل تدابیر کو الٹ دیجیے, اہل باطل کی تدابیر کو ان پر ہی الٹ دیجیے. اے اللہ اہل باطل کو ان کی تدابیر میں پکڑ لینا آپ کے لیے بہت معمولی ہے, اور اس سے پہلے بارہا آپ نے کیا ہے. اے کریم آقا آپ کی تدبیر سب کی تدبیروں پہ غالب ہے. امت مسلمہ کے حق میں فیصلے فرما دیجیے. آج کی اس مبارک رات میں امت کے فیور میں فیصلے فرما دیجیے, ان کی عزتوں کے فیصلے فرما دیجیے, ان کے غلبے کے فیصلے فرما دیجیے, ان کی کامیابیوں کے فیصلے فرما دیجیے. اے مولا کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ اس برادران ملک کو خاص طور پر ہدایت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ مسلمانوں کے بارے میں جو بدگمانیاں ان کے دلوں میں پائی جاتی ہیں ان کو ختم فرما دیجیے, جو نفرت ان کے دلوں میں پائی جاتی ہے اس کو محبت سے بدل دیجیے, عقیدت سے بدل دیجیے. اے کریم آقا ان سب کو ہدایت نصیب فرما دیجیے, ہم کو اور ہمارے گھر بار کو سب کو ہدایت تامہ نصیب فرما دیجیے, نیکی کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ نیکی کی توفیق مرحمت فرما دیجیے, اور جتنی اے اللہ شر کی طاقتیں ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ شریروں کی شرارت سے, حاسدوں کے حسد سے, بدخواہوں کی بدخواہی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ سحر اور آصف سے ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے, ہمارے کاروبار کی حفاظت فرمائیے. نظر بد کے لگ جانے سے ہماری اور ہمارے کاروبار کی اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ جو خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں, مولا اپنے کرم سے نصیب فرما دیجیے. اور جن جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اللہ ان تمام شرور سے ہماری حفاظت فرمائیے, ہماری تمام حاجتوں کو اپنے فضل سے پورا فرما دیجیے. مولا ہر چھوٹی بڑی حاجت آپ کے دربار میں پیش ہے, آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہے. اے اللہ آپ علیم بذات الصدور ہیں, لیکن ہم بھکاری ہیں, ہم آپ کے سامنے مانگتے ہیں اور آپ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. اے اللہ ہماری تمام حاجتوں کا تکفل فرمائیے, ہماری انفرادی اور اجتماعی ساری حاجتیں پوری فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے درخواستیں کی اللہ ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائیے. اور اللہ آج کی فنڈ ریزنگ میں جن لوگوں نے تعاون فرمایا ہے اللہ ان کی جان و مال میں برکت عطا فرمائیے. اور جن لوگوں نے کوششیں کی ہیں اللہ ان کی تمام مساعی کو قبول فرمائیے, ان کی جان و مال میں برکت عطا فرمائیے. یا اللہ ادارے کو ترقی عطا فرمائیے, استحکام نصیب فرمائیے.
اے اللہ اس کے وسائل میں وسعت پیدا فرما دیجیے، اس کے اخراجات کو آسان فرما دیجیے، اس کے انتظامات کو آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ خیر کے استفادے کے سلسلے کو جاری رکھیے، ہر قسم کے شر سے شروع سے پوری حفاظت فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔